جی سر، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام اللہ یار صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام جمشید تصور، ساؤتھ افریقہ سے، ویسے پاکستان سے ہوں لیکن ابھی اس وقت ساؤتھ افریقہ سے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ جی بسم اللہ کریں۔ کیسے مزاج ہے قبلہ آپ سب سے پہلے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ ساؤتھ افریقہ سے کس شہر سے؟ جی جی پرتھ سے؟ جوہانس پورٹ الزبتھ ہے جوہانسبرگ۔ علاقہ، لیکن ہاں بیسکلی ہم جی جی ہاں، وہاں جوہانسبرگ سے سے۔ تقریباً 800 اچھا کلومیٹر دور ہے اپنا پورٹ الزبتھ، وہاں پہ ابھی اس وقت مقیم ہوں میں۔ اچھا، نام کیا آپ کا؟ جمشید۔ جمشید بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ وہ ساؤتھ افریقہ پرتھ سے ایک آدمی ہم پہلے ہمارے ساتھ گفتگو کرتا تھا، پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہو گیا۔ وہ ایک آدمی کہاں سے؟ پرتھ سے۔ پرتھ ہے نا پرتھ شہر؟ آسٹریلیا میں؟ پرتھ آسٹریلیا میں ہے؟ پرتھ نہیں نہیں، ایک آسٹریلیا اور میں؟ شہر ہے۔ ایک اور شہر ہے پرتھ آسٹریلیا میں، آپ سے ہی فرمان ہے۔ ایک اور شہر ہے، وہ بالکل سینٹر میں پڑتا ہے۔ کہتا ہے میرے پاس ایک امام بارگاہ وغیرہ بھی ہے، پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا۔ بہت عرصہ وہ اس کا ہم نے نہیں کیپ سنا۔ ٹاؤن؟ بہرحال کیا نام؟ کیپ ٹاؤن ہوگا سر۔ نہیں، کیپ ٹاؤن تو کوسٹ پہ ہے نا، وہ ان لینڈ ہے۔ پریٹوریا، سوری، ایک پریٹوریا میں بھی پریٹوریا، ہے ایک۔ پریٹوریا، اسی لیے میں نے پرتھ کہا نا، میں نے پرتھ کہا، مجھ سے غلطی جو ہو گئی اسی وجہ جی سے جی کہ پریٹوریا میں رہتا ہے۔ پریٹوریا میں دو امام برگاہ ہیں وہاں پہ، شاید وہاں سے کسی مومن نے آپ سے رابطہ کیا۔ ہاں، اس وقت اس نے کسی نے رابطہ جی جی کیا تھا۔ جی سر۔ اچھا، جی سر۔ بہت شکریہ سب سے پہلے ٹائم دینے کا۔ میں تقریباً لاسٹ ایئر سے آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا وہ موقع تلاش کر رہا تھا، الحمدللہ آج مل گیا فائنلی۔ تو اللہ آپ کو عزت دے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت سراہتا ہوں، آپ کی ماشاءاللہ بہت زبردست مولا نے آپ کو ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اور اللہ اب آپ کو وہ عزت دے۔ کام کر رہے ہیں جو پاکستان میں رہ کر ذاکرین اور وہ لوگ نہیں کر سکتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دو اللہ آپ رائے کو نہیں ہے۔ عزت دے۔ اللہ آپ کو اور عزت دے۔ مولا آپ کو توفیق دے اور مزید آپ کے علم میں اضافہ کرے۔ میرے ایز اے طالب علم آپ سے چند سوالات ہیں جی سیدزادی سر۔ کے مسئلے پر، جی سر۔ کیونکہ کافی آپ کی جو ماشاءاللہ ڈیوٹی ہے وہ تو ہم بھی الحمدللہ اپنے طریقے سے کہیں نہ کہیں کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن اس موضوع پہ تھوڑا سا آپ سے اختلاف ہے۔ اگر جی اچھے آسن طریقے سے آپ ہماری سے اختلاف کو دور کر دیں تو آپ کی جی بہت سر۔ جی سر، بسم مہربانی اللہ ہوگی۔ بسم اللہ۔ جی سر۔ دیکھیں قبلہ، میں نے آپ کی مسلسل جو 3 4 5 6 نشستیں جو آپ کی مسلسل سیدزادی کے موضوع پر ہوئیں وہ میں نے سنی، اس کو فالو بھی کیا، پڑھا بھی، اور اس میں آپ نے جو بیسک مقدمہ قائم کیا ہے، پہلے آپ نے قرآن کی سورہ نساء کی آیت جو حرمت علیکم امہاتکم، اس کو آپ نے لیا کہ اس میں ایک شرعی حکم ہے جو کہ تمام اس امت کے لیے یکساں ہے۔ پھر آپ جی حدیث لائے کہ مومن کا کف ہے، یہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ اس میں سے یزادیاں بھی شامل ہیں۔ کیا میں نے صحیح کہا؟ جی، صحیح فرمایا آپ نے۔ جی۔ اب یہاں قرآن میں ایک اور آیت ہے جس کی میں آپ سے وضاحت چاہوں گا کہ بقول آپ کے آپ کہتے ہیں کہ مومن کا کف ہے، اور اس حرمت علیکم امہاتکم کی آیت میں سیدزادیاں بھی آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن میں اللہ پاک سورہ احزاب میں 59 نمبر آیت، اس میں فرما رہا ہے کہ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ اب یہاں پہ بھی ایک شرعی حکم ہے، چادر نیچے، یعنی کہ چادر کا حکم ہے، جو آگے پوری آیت وہ اپنی چادریں تھوڑی نیچے کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اللہ پاک نبی سے کہہ رہے ہیں کل یا ایھا النبی کل ازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہو، و بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہو، و نساء المؤمنین، اور مومنین کی عورتوں سے کہو۔ تو یہاں پہ اللہ نے 3 کیٹیگریز گنوائی ہیں، نبی کی بیویوں کو علیحدہ گنا، نبی کی بیٹیوں کو علیحدہ گنا، اور پھر مومنین کی عورتوں کو گنا۔ تو قبلہ یہاں پہ تو قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ مومنین کی عورتیں اور ہیں اور نبی کی جو ہیں بیٹیاں وہ اور ہیں، تو آپ مومن کا کف اس کو اور اس میں تضاد نہیں پا رہے؟ اس میں کیا بھائی، مجھے سمجھ نہیں ہے اس میں کیا ہوگا بھائی۔ میں آیت دکھا دیتا ہوں آپ کو، سورہ احزاب آیت جی نمبر 59، ٹھیک ہے نا؟ میں کول بھائی احزاب جی 59، جی، سورۃ الاحزاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیا یہ ہے عزیزو، سورہ مبارکہ احزاب ہے، آیا نمبر 59۔
59 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مؤمنین کے ازواج سے، ان کی عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے قریب لائیں، اپنے اوپر کور کر لیں اپنے جلابیب، جلباب، اپنا جو ان کی جو چادر ہے۔ اچھا، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ وہ پہچانے نہ جائیں اور ان کی اذیت نہ کیا جائے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور بڑا رحمت کرنے والا ہے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے؟ اس میں قبلہ یہ واضح ہے نا کہ دیکھیے آپ نے کہا کہ مومن کا کف ہے، اس لحاظ سے سید زادی جو ہے وہ مومن کے لیے حلال ہے، ٹھیک کہا میں نے؟ اوکے، جی جی، آپ اس سے یہی استدلال لیتے ہیں نا، استدلال لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ تو سید زادی نبی کی بیٹیوں جو کہ ہمارے لیے سید زادی ہیں، سید کا جو لقب ہے وہ علیحدہ موضوع ہے، جو نبی کی بیٹیاں ان کو تو اللہ مومنین کی عورتوں کے ساتھ نہیں ملا رہا، ان کے لیے ان کو قرآن میں علیحدہ گن رہا ہے۔ میرا کہنے کا یہ موقف ہے۔ ہاں، میں سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہ بھی معذرت یہاں پہ، کیونکہ جیسے آپ نے وہاں پہ شرعی حکم ایک کے لیے کہا نا، حرمت علیکم، وہ ایک شرعی حکم تھا نکاح کا، اسی طرح یہاں بھی چادر بھی ایک شرعی حکم ہے۔ تو یہاں پہ اوور آل اللہ کہہ دیتا کہ جتنی بھی مومنین کی عورتیں ہیں وہ سب ان سب کو کہہ دو، تو اس میں ظاہر نبی کی بیٹیاں بھی آ جاتی۔ تو آپ کیا کہتے ہیں، نبی کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ آپ کا کیا کہنا؟ یہ آیت جب نازل ہوئی ہیں ان کی کتنی بیٹیاں؟ نہیں، یہ میرا موضوع نہیں ہے، یہ موضوع نہیں ہے کہ نبی کی تو یہ کون ہے؟ یہ بیٹیاں کون ہے؟ یہ بیٹیاں کون ہے؟ یہ بیٹیاں کون ہے نا قبلہ؟ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیں شرعی حکم ہے ایک چادر۔ اب یہ نہیں کہ نبی کی اس وقت کی جو بیٹی تھی اس کے لیے، تو نبی کے آگے جو بیٹیاں ہوں گی اس کے لیے نہیں ہے یہ حکم، یہ ایک شرعی حکم ہے۔ آپ بنات کیا، یہ کون ہے بھائی؟ آپ مجھے بتائیں نا، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں قیامت تک نبی کی، اس میں قیامت تک نبی کی شرعی حکم ہے نا چادر کا، تو اس پہ قیامت تک نبی کی بیٹیاں نہیں ہو سکتی۔ نہیں، اس میں ہو سکتی ہیں، لیکن اس سے مراد، بنات سے مراد کیا ہے؟ بنات سے مراد دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انا قبلہ جو قرآن آپ ہی نے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں حدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انا وعلی ابوا هذه الامه، حدیث کافی مشہور ہے، میں اور علی علیہ السلام اس امت کے دو باپ ہیں۔ قرآن کی جو آیت ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم، شیعہ اور مخالفین بہت ساری روایتیں ہیں کہ اس میں یہ آیت، اس آیت میں یہ فقرہ تھا، وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے باپ ہیں، ازواج آپ کی ماں ہیں، اور خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے باپ ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، میں حدیث آپ کو دکھاؤں، لیکن تو قرآن نے تو اس کی نفی کر دی نا سر، ما کانا محمد ابا آدم میرے، وہ الگ ہے بھائی، وہ الگ ہے، وہ اور چیز ہے، وہ اور چیز ہے، ابا احد من رجالکم وہ اور چیز ہے، کیونکہ وہ زید کے لیے، زید ایک غلام تھا، رسول اللہ وہ بچپن سے چھوٹا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بازار سے خرید کے اس کو بڑا کیا تھا، تو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو زید کہتے تھے، ان کو پیغمبر نے نہیں کہا تھا کہ میں ابو زید ہوں، وہ لوگ کہتے تھے ابو زید، زید کے والد صاحب۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کا باپ نہیں، یعنی زید کا باپ نہیں ہے، وہ زید ان کا بیٹا نہیں ہے، تم میں سے کسی کی بھی مرد کا باپ، رجالکم لفظ ہے، ما کان محمد ابا احد، کسی بھی آپ میں سے کسی ایک مرد کا باپ نہیں ہے، وہ کسی ایک مرد کون ہے؟ وہ زید ہے۔ مر رجالکم، او بھائی اجازت دیں جی یہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام، میں آتا ہوں آپ کے پوائنٹ کی طرف، آپ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام، ٹھیک ہے، یہاں پر حدیث ہے، آیا ہے وبالوالدین احسانا، فی ان الوالدین محمد وعلی علیہم السلام، وبالوالدین، والدین سے کیا مراد ہے؟ دو والد، والدین سے کیا مراد ہے؟ دو والد، والدین کا جو لفظی معنی ہے یہ نہیں ہے کہ والد اور والدہ، والدین کا لفظی جو معنی ہے دو والد ہیں، والد والدہ نہیں ہے۔ اچھا، وقال اللہ تعالی قال اللہ عز وجل وبالوالدین احسانا، امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل والدیکم واحقہما لشکرکم محمد وعلی،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی صلی بے اللہ شک، علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ میں سے بہترین صلی جو اللہ والد، اللہم صلی اللہ بہترین والد جو آپ کے احسان کا، آپ کی نیکی کا مستحق ہے اور آپ کے شکر گزاری کا مستحق ہے، وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام۔ وقال علی بن ابی طالب علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ، انا وعلی ابوا هذه الامه، جی ہم بے شک، میں اور علی علیہ السلام اس امت کے دو والد ہیں، وَلَحَقُّنَا عَلَيْهِمْ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّ أَبَوَيْ وِلَادَتِهِمْ، اور ہم دونوں کا حق مسلمانوں کے جو سکے ماں باپ ہیں جس سے پیدائش ہوتی ہے ان سے ان زیادہ سے عظیم زیادہ، ہے۔ ہاں، جی بے شک، پھر فاطمہ علیہ السلام، حضرت بی بی سلام اللہ علیہ نے فرمایا ابوا هذه الامه محمد وعلی، اس امت کے دو والد کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المؤمنین علیہ السلام۔ یہ روایات بہت زیادہ ہیں۔ اچھا، اس کے دوسرے کتابوں میں بھی ہے، امام رضا علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ امام جو ہے کہ کون ہے؟ امام آپ کا امام جو ہے باپ ہے، ایک شفیق مہربان باپ ہے۔ اچھا، جی یہ جو آیا ہے کہ یا ایھا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، کہ آپ کہہ دیجئے اپنے اپنے ازواج سے، اور کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے، اور کہہ دیجئے مومنین کے عورتوں سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت میں کیا مقام رکھتے ہیں؟ والد کے مقام رکھتے ہیں، والد کے مقام۔ تو امت کی جو لڑکیاں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی جگہ، سمجھ میں آئی نا بات آپ کی؟ قبلہ تو پھر نساء المومنین تو آ گیا نا آگے، پھر ان کو علیحدہ کوئی کیوں بات گنا؟ نہیں، اس کا دو جواب ہے۔ عربی زبان میں عطف خاص علی العام یہ ایک عام چیز ہے۔ عطف الخاص علی العام میں آپ کو قرآن میں دکھاؤں کہ عطف ہوتا ہے خاص عام پر، میں آپ کو دکھا دوں، ایک منٹ، قرآن میں بہت ہے اس کے، ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں خاص کو کیا عام پہ قرآن میں نعوذ باللہ کوئی اضافی گفتگو بھی کی جا سکتی ہے؟ کیا ہم ایسا سوچ سکتے ہیں کہ قرآن میں بغیر عطف وجہ خاص کے بھی علی کہیں العام؟ گفتگو ہو؟ میں ابھی بتا دیتا ہوں، میں آپ کو ابھی جی دکھا دیتا ہوں۔ بسم اللہ۔ مثلا قرآن هو حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، نمازوں کی حفاظت کرو اور نماز ظہر کی۔ اب نماز ظہر تو نمازوں میں آ گئی تو دوبارہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، جی بے شک، اس طرح قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے۔ مثلا قرآن مجید میں اگر آپ کو دکھاؤں، اچھا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، من كان عدوا جو دشمن ہے، للہ اللہ کا، وملائکتی اور ملائکہ کا، ورسلی اور رسول کا، وجبریل ومیکائیل، تو ملائکہ کہتا ہے جبریل میکائیل کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں تو آ جاتا ہے۔ یہ عطف خاص علی العام ہوتا ہے، کسی اہمیت کی وجہ سے اس کو دوبارہ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ میکائیل اور جبریل علیہ السلام کی یہودی خاص طور پہ اس کے دشمنی کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، یا نصارہ یا وہ۔ تو بنات المؤمنین جو کہا گیا ہے، یہ اس سے مراد یہ پوری امت کی لڑکیاں، نساء المؤمنین یعنی وہ عورتیں جن کی شادی ہو چکی ہے، ان سب سے کہہ دیجئے کہ چادر اوڑھ لیں۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو چلے شاید ہوگا ایسے، لیکن تھوڑا تسلی بخش نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کے موقف کے مطابق یہ بات بن ہی نہیں سکتی نا۔ آپ کے موقف کے مطابق آپ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی ہے، اگر ایک ہی بیٹی تو اس پہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کبھی یہاں مثلا سورہ لوط میں، معاف کیجیے، سورہ ہود میں حضرت لوط علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ ہود میں حضرت لوط علیہ السلام، نہیں کیا نشست کریں گے ابھی واضح ہے نا، فرماتے ہیں کہ ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم یا قوم لا تخذونی فی قومی ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم الیس فیکم رجل رشید الیس منکم رجل رشید یا فیکم رجل رشید۔ حضرت لوط کے قوم آئی، ان کے گھر کے اندر داخل ہو گئے کہ ہم آپ اس خوبصورت مہمان آئے تھے، وہ لوط کے قوم جو بد عمل تھے، وہ ان کے مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کرنا چاہتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے کیا کہا کہ ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، میری بیٹیاں آپ کے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں،
تو اس کے ذیل میں مفسرین نے یہی کہا ہے کہ اس سے مراد قوم کی بیٹیاں، ان کی اپنی بیٹیاں نہیں ہیں، کیونکہ یہ قوم جو تھا ان کا بڑا بدفعل تھا، وہ ان کی لوط علیہ السلام کی جو اپنی 2 بیٹیاں تھیں وہ مومنہ تھیں، اور کوئی شخص مومن بھی نہیں تھا اس کے قوم میں 2 ہی مومن تھے جنہوں نے ایمان لایا تھا، ان کی 2 بیٹیاں، اس کی اپنی بیوی بھی جو تھی نا وہ اچھی عورت نہیں تھی، وہ یہ آفر نہیں کر رہا تھا کہ میری بیٹیوں جو میری سکی بیٹیاں ان سے شادی کرو، کیونکہ وہ قوم کے بزرگ ہیں، لوط علیہ السلام اس قوم کے نبی ہیں، اس قوم کے بزرگ ہیں، عمر رسیدہ ہیں، داڑھی ان کی سفید ہے، وہ قوم کی جو بیٹیاں ہیں ان کی اپنی بیٹیاں کہلاتی ہیں، تو اس لیے اس نے اپنے قوم کی بیٹیوں کا اشارہ کیا کہ تم میرے قوم کی بیٹیوں میں ان میں جا کے نکاح کرو اور یہ غلط فعل تم چھوڑ دو. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اچھا قبلہ، یہ دیکھیں جو آپ نے جو آیت لی ہے، چلیں اس پہ تھوڑی سی انشاءاللہ پھر کبھی دوبارہ اس میں بھی گفتگو کر سکتے ہیں. یہ جو آیت آپ نے اس پہ بھی استدلال کیا، حرمت علیکم امہاتکم، یہ جو پوری آیت ہے سورہ نساء کی، اس میں قبلہ یہ تو حکم ان لوگوں کے لیے ہے نا کہ جنہوں نے اپنی ماؤں سے یعنی کہ رشتے کیے، جنہوں نے اپنی بہنوں سے کیے. اب بنی ہاشم میں تو ایسا نہیں تھا، تو ایسا تو نہیں نا کہ مطلب کہ آپ اس آیت کو بنی ہاشم پر بھی فٹ کریں کہ نعوذ باللہ وہ بھی ایسا کرتے تھے اس لیے اللہ نے یہ حکم دیا. تو یہ آپ کو اس آیت سے اس طرح استدلال یعنی کہ کرنا چاہیے تھا؟ میرا سوال ہے. نہیں، دیکھیں یہ اس طرح نہیں تھا کہ سب لوگ اپنی بیٹیوں سے شادی کرتے تھے. عرب میں تو یہ تو بہت کم تھا کہ کوئی اپنی بیٹی سے شادی کرے. اللہ تعالیٰ ایک جنرل حکم بناتا ہے نا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آیا یہ ہے کہ آپ جو ہے شادی نہیں کر سکتے ان کیٹیگوریز کے ساتھ. نہیں، لیکن اس کی آیت میں معذرت جب تک آپ نکالیں، یہ جو اپنا اس آیت کے اختتام میں یہ بھی تو ہے نا کہ پہلے جو ہو چکا وہ ہو چکا، اس کا مطلب کرتے تھے. اس میں سے کچھ کرتے تھے، سب تو نہیں کرتے تھے نا. سب عرب تو نہیں کرتے تھے کہ سب لوگ اپنی ماں سے شادی کریں. وہ کچھ لوگ تھے وہ اپنی ماں سے کوئی شادی نہیں کرتا تھا عرب میں، وہ اپنے والد کی بیوی سے شادی بعض لوگ کرتے تھے. یعنی سوتیلی ماں سے، والد اگر مر گیا تو سوتیلی ماں سے لوگ شادی کرتے تھے، اس طرح سے. ہاں، والدہ سے کوئی شادی نہیں کر، وہ تو میں نے تو کہیں نہیں سنا. عمر ہے نا، عمر کے باپ نے اپنے سوتیلی ماں سے شادی کیا تھا. یہ خطاب جو ہے نا، اس کا بڑا مشہور ہے، ان کے اپنے کتب میں موجود ہے. تو یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت. یہ آیا جو ہے نا، اب دوبارہ سب پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ سب پوری امت کے لیے. جی اس طرح آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کا بنی ہاشم پہ اطلاق نہیں ہو. ان کا قرآن ان کے لیے نہیں، یہ سب کے لیے. یعنی کہ ان کے تو نکاح قبلہ، ان کے تو نکاح پہلے سے ثابت ہے نا. یہ تو آیت نکاح ہے نا ایک قسم کی. بنی ہاشم تو کرتے تھے نکاح شروع سے ہی. آپ کے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جو ذاکرین حضرات ہیں وہ تو صرف فاطمیات کا کہتے ہیں نا، وہ بنی ہاشم کا تو نہیں کہتے، وہ علویین کا بھی نہیں کہتے، وہ تو صرف سارے نہیں کہتے. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں عباسی جو ہے فاطمیہ کے ساتھ شادی کر سکتا ہے؟ قبلہ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو کریں گے. میں صرف جو ہے نا تھوڑے آپ سے تفصیلاً یہ جو ہے نا، یہ آیا جو ہے بھائی، یہ آیا عرب کے لیے بھی ہے، عجم کے لیے بھی ہے، امریکہ کے لیے بھی ہے، آسٹریلیا کے لیے بھی ہے، چائنا کے لیے، سب کے لیے بھائی یہ آیا قرآن جو ہے نا، یہ اور بنی ہاشم کے لیے بھی ہے. ہاں، اولاد امیر المومنین علیہ السلام کے، یہ آیا سب کے لیے بھائی. اس طرح نہیں ہے کہ وہ بھائی یہ آیا دوسروں کے لیے ان کے لیے نہیں. اس طرح کا کوئی قائل ہے ہی نہیں، یہ کوئی اہل بیت علیہ السلام نے بھی نہیں فرمایا. اور یہ کہنا کہ بھائی بنی ہاشم جو ہے ماؤں سے نکاح نہیں کرتے تھے، بھائی نکاح ماں سے کوئی نہیں کرتا تھا. نکاح ماں سے کوئی نہیں کرتا. کون سے سوتیلے ماں سے بعض لوگ کرتے تھے. اور یہ یہاں پہ بتایا کہ آپ پھوپھی کے ساتھ نہیں کر سکتے، خالے کے ساتھ نہیں کر سکتے، بہن کے ساتھ نہیں. بہن کے ساتھ کون شادی کرتا ہے؟ کوئی بہن کے ساتھ شادی نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے نا. یہ سب ایسا نہیں ہے کہ بنی ہاشم نہیں کرتے تو دوسرے کرتے تھے، اس طرح نہیں تھا. بہن کے ساتھ میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ بھائی کوئی اپنی بہن کے ساتھ شادی کی ہو. اگر ہوا ہوگا تو وہ غلط فہمی میں، مثلا کسی نے پہچانا نہیں اپنی بہن کو. اگر نہیں کرتے تھے تو پھر قرآن کا تو حکم آنا دلیل ہے کہ کچھ نہ کچھ تو تھا جو پہلے ہو چکا. اگر نہ بتاتا تو آج شاید کوئی اور آ جاتا، کہتا ہے قرآن میں نہیں ہے، میں بہن کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں. اگر نہ بتاتا قرآن، ٹھیک ہے نا. قرآن نے ہمیشہ کے لیے دروازہ بند کر دیا بھائی، کہ اس زمانے سے لے کر آج تک مسلمانوں میں کوئی جرات نہ کر سکے کہ بھائی کہتے ہیں کہ قرآن میں موجود نہیں ہے کہ بہن کے ساتھ نہیں کر سکتے، میں بہن کے ساتھ کر لیتا ہوں. ایسے بےغیرت لوگ ہیں دنیا میں. ابھی دنیا میں امریکہ وغیرہ میں نے انٹرنیٹ میں دیکھا، وہ لکھتے ہیں کہ بہن کے ساتھ شادی کرنے کا کوئی وہ نہیں ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے. جی. اچھا، سید سعدی کے موضوع پہ دوبارہ میں آؤں گا. یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ اس میں امتیاز نہیں ہے وہ جو بناتے کا، یا چلے
اس پہ اگلی جو گفتگو ہے یہ ہے کہ وسائل الشیعہ میں حدیث ہے کہ اس میں وسائل الشیعہ میں بھی ہے، اور تضییع المسائل انہوں نے بشیر نجوی صاحب نے بھی ان کو اس مسئلہ بیان کیا ہے حیض کے مسئلے میں نا، کہ سید زادی کو جو ہے وہ حیض یائس جو ہے وہ 60 سال کی عمر تک ہوتی ہے، اور جو غیر سید ہے وہ 50 سال تک ہوتی ہے، جبکہ وسائل الشیعہ میں اس میں کرشیہ کا لفظ ہے، اسی کتاب الطہارہ میں ہے، ابواب حیض میں. تو جی، اس میں یہ فرق کیوں آیا فطری طور پر؟ وہ صرف بنی ہاشم کے لیے نہیں ہے، وہ بہت ساری عورتوں کے لیے، نبطیہ کے لیے بھی ہے، آپ کو پتہ ہے نبطیہ جو ایجپٹ کی جو عورتیں ہیں جی قبیلہ جی نبط سے، نبط وہ بہت سارے ہیں آپ کی ایجپٹ کے جو ہے نا کرسچن لوگ، یہ بلکہ ایجپٹ کے لوگ، مصر کے لوگ، یہ نبط کے ہیں، یہ نبط کے ہیں، اس کو نبط کہتے ہیں. اور یہ لوگ عرب نہیں ہیں اصل میں، مصر کے لوگ اصل میں عرب نہیں، بعد میں یہ عرب بنے، یہ اصل نبتی ہیں. تو نبتی بھی ہیں، وہ صرف ہاشمیات نہیں ہیں، نبتی بھی ہیں. ان کے یہ ہے کہ ان کی حیض جو ہے، عام عورتیں جو ہیں مثلا 40-50، وہ ہر عورت کا ایک جیسا نہیں ہوتا بھائی، مختلف علاقے کے لوگ، مختلف خاندانوں کے لوگ، ان کے حیض کے سال مختلف ہوتے ہیں. مثلا ایک عورت ہے، ہو سکتا ہے اس کی مینسٹرویشن، حیض کس کو بولتے ہیں؟ مینسٹرویشن جو سائیکل ہوتے ہیں، ماہوار جو عادت ہوتی ہے نا، ماوار. ایک عورت ہوتی ہے 30 سال کی جی عمر جی میں اس کی بند ہو جاتی ہے. اگر عورت کوئی مثلا کمزور ہے، کوئی کچھ ہے، 30 سال کی عمر کے بعد وہ حاملہ نہیں بن سکتی. کوئی عورت ہے 35 سال کے بعد نہیں ہو، کوئی عورت ہوتے 40 سال. وہ اس کو دیکھنا ہوگا، اپنی جسم میں علامات وغیرہ دیکھنا ہوگا. ہر حیض کا جو عورتوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جو منتھلی جو ان کو عادت ہوتی ہے اس کے کیا خواص ہیں، وہ اس کو پتہ ہوتی ہے. تو یہ بھائی روایات میں یہ ہے کہ بنی ہاشم کی جو عورتوں کو زیادہ مثلا ان کو جو حیض کی مدت وہ بہت دیر تک وہ حاملہ بن سکتی ہیں. تو یہ صرف ان کے لیے مخصوص نہیں ہے، یہ خود روایات میں موجود ہے کہ وہ شیخ بشیر صاحب کی کتاب میں بھی ہے کہ نبت کے عورتوں کے لیے بھی ہے. اگر انسان تحقیق کرے تو شاید انہوں نے دنیا تو میں دوسرے بھی ایسے لوگ مل جائیں نا انہوں نے کہ وہ مسئلہ جو ہے دوسرے انہوں عمر، نے صاف صاف لکھا ہے بشیر نشی صاحب نے کہ یہ سید زادی جو ہے وہ 60 سال تک یہ وہ مسئلہ میں بشیر نے تزئین نبت کے لیے میں بھی لکھا پڑھی ہے، ہے. شیخ بشیر صاحب نے نبتیوں کے لیے بھی لکھا ہے، مجھے بخوبی یاد ہے ان کے کتاب میں. دکھا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہو وہ تو؟ ابھی میرے پاس نہیں ہے، لیکن وہ آپ جہاں پہ وہ مسئلہ لکھا ہے وہ دیکھ لیں، ادھر میں نبتیوں کا بھی ہوگا. وہ سب مجتہدین نے لکھا ہے اس کا، ادھر نہیں لکھا ادھر. ٹھیک، وہ سب مجتہدین نے لکھا ہے چلے بھائی. ہوگا. میں پھر نبتیوں کے لیے میں اگر مجھے اس کی حدیث مل جائے میں آپ کو اس کی حدیث بھی دکھا دوں گا. جی، اچھا اگلا سوال یہ ہے قبلہ کہ اور اس سے کوئی فرق نہیں یہ پڑتا جو آپ بھائی، دیکھیں. دیکھیں اور پھر اس سے آپ قیاس نہیں کر سکتے نا. اگر ایک عورت ہے وہ دیر تک اس کو حیض آ جاتی ہے، کیا تعلق ہے اس کا؟ ایک نہیں عورت ہے اس کی امتیاز حیض ہی نہیں ہوتی ہے یہ بھائی. امتیاز تو ہے کہ قیاس نہیں کرے سکتے قبلہ. یہ اس میں نہیں، امام شادی کے جعفر مسئلے سے صادق کی اس کا حدیث ہے. تعلق نہیں ہے بھائی. ایک عورت ہے مثلا 50 سال کی عمر تک یا 55 سال کی عمر تک وہ حاملہ بن سکتی ہے. سید زادی ایک کے دوسری امتیاز پہ سید زادی کے امتیاز پہ بات ہو رہی ہے. دیکھو حدیث میں معذرت. یہ بھی ہے کہ بنات الانبیاء لا یتمثن. حدیث میں یہ ہے کہ انبیاء کی بیٹیوں کو حیض ہوتی ہی نہیں ہے. پھر تو دنیا میں کوئی سید زادی نہیں بچی نا. حدیث میں من لا یضر الفقی میں آپ دیکھ لیں، ان بنات الانبیاء لا یتمثن. انبیاء علیہ السلام کی جو بیٹیاں ان کو حیض ہوتی ہی نہیں ہے، اس کا آپ کیا کریں گے؟ دکھا سکتے ہیں وہ حدیث؟ چلے میں بھی تھوڑا اس پہ ریسرچ کر لوں. میں اس کو دکھا کیا، وہ بڑا مشہور ہے، اسی میں ہے نا کہ انبیاء کی جو بیٹیاں ان کو نہیں ہوتی ہے. وہ میں آپ کو وہی میں نے لفظ دکھا دیا نا، بنات الانبیاء لا یتمثن، ان کو حیض نہیں ہوتی. وہ کافی میں بھی ہے، کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 458. اچھا میں نبت کا دکھا دوں آپ کو. نبت اچھا مزید بولیں بھائی، آپ بات کریں کچھ، آپ کوئی دلیل اچھا لائیں نا حرمت اگلا پر کہ یہ سوال یہ حرام کہ ہے، یہ حرام ہے. جی ابھی میں اسی طرف آ رہا ہوں، اسی پر آ رہا ہوں. چلیں یہ آپ نے ابھی پچھلی گفتگو میں فرمایا کہ بہار الانوار ماشاءاللہ بڑی اچھی کتاب ہے. تو اس کی عربی جلد 48 میں، اور جو میرے پاس اردو میں ہے موجود اس کی 7ویں جلد میں موسیٰ کاظم کے جو احوال لکھے ہیں اس کی کتاب وصایا میں نا، باب وصایا،
اس میں وصیت کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ میرے اس موقف میں میری لڑکیوں کی اولاد کا کوئی حق نہیں جب تک کہ خود ان کا باپ بھی میری اولاد میں سے نہ ہو. تو یہ قبلہ یہ وصیت کرتے ہوئے یہ اپنا بھائی وراثت میں اتنی کراہت ایک کیوں کہ جو میری نہیں اولاد نہیں میں سے نہ کراہت ہو، نہیں ہے. اتنی کراہت امام پہ. تو دیکھیں وقف کا مسئلہ یہ ہے، مثلا آپ میں ایک کتاب وقف کروں نا، یہ کتاب میں وقف کرتا ہوں کہ یہ اس امام بارگاہ سے کے لیے وقف ہے، یہ دعا کی کتاب ہے، اس امام بارگاہ میں لوگ پڑھ سکتے ہیں. اب اس کو کوئی باہر لے کر جائے تو اس کے لیے حرام ہے. یہ وقف وہ واقف کے ہاتھ میں ہوتا ہے. آپ سن لیں وقف کے پہلے سن لیں کہ وقف کیا ہوتا ہے. وقف یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی اچھے کام میں، خیر کام میں کسی بھی چیز کو وقف کر سکتے ہیں بشرط کہ وہ آپ کی پراپرٹی ہو. یہ دعا قرآن ہے میرا، میں اس کو وقف کرتا ہوں کہ یہ فلان امام بارگاہ میں رہے، وہاں پہ لوگ پڑھنا چاہیں پڑھیں، اس کو کوئی باہر نہیں لے کے جا سکتا. تو یہ وقف ہے. اب میرا فرض کریں میرا 1 ایکڑ زمین ہے، میں نے اس کو وقف کیا کہ یہ ایکڑ زمین امام بارگاہ ہے، اس میں صرف محرم کے مہینے میں اور باقی عزاداری کے لیے استعمال کیا جائے. اب اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، کوئی چینج نہیں کر سکتا. اب میرا 1 ایکڑ زمین ہے، میں اس کو وقف کرتا ہوں کہ یہ میرے بیٹوں کے لیے ہے. میرے بیٹے، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ میرے اس کی جو پیداوار ہوگی میرے بیٹے اس کے پیداوار سے، اس کے فصل سے کھاتے رہیں گے، اور پھر ان کی اولاد کھاتے رہیں گے. یہ بالکل جائز ہے، کوئی بھی شخص کر سکتا ہے. اچھا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے باغات کو وقف کیا ہے اپنی نسل کے لیے، اپنی نسل کے لیے. یعنی ان کے بھائی کے بیٹے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو بقیہ پوتے وغیرہ، ان کے لیے نہیں، صرف اپنی نسل کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو پھر ان کے نسل میں کون ہے؟ ان کی نسل میں شامل ہے ان کے جو اپنی بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں، اور ان کے جو پوتے ہیں اور ان کی جو پوتیاں ہیں، یہ شامل. اگر کوئی بیٹی ان کے اپنی بیٹی تو اپنے بھائی سے شادی تو نہیں کر سکتا. اگر ان کی کوئی نواسی اپنے امام کاظم علیہ السلام کے نسل سے کسی آدمی کے ساتھ شادی کر لیتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کی اولاد موسوی ہوگا نا، ہوگا کہ نہیں؟ اس کی اولاد اس لیے اس کا وہ وقف اس کو مل جائے گا، کیونکہ وہ سیدانی نے فرض کریں امام کاظم علیہ السلام کی پوتی یا پر پوتی ہیں، اس نے شادی کی ہے ایک ایسے مرد سے جو وہ بھی امام کاظم علیہ السلام کے نسل مبارک سے ہیں. تو یہاں پہ کیا ہوا؟ اس کا جو اولاد ہوگا وہ امام کاظم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہوگا، کیونکہ نسل بیٹے سے چلتا ہے، بیٹی سے نہیں چلتی. تو اس کو اس وقف سے ملے گا، کیونکہ امام کاظم علیہ السلام کا وقف کیا ہے؟ وقف یہ ہے کہ یہ باغات اس کا حاصل میری اولاد کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں ہے. لیکن اگر ان کی کوئی نسل کی کوئی ان کی اپنی بیٹی یا ان کی جو پوتی ہے باہر جا کے شادی کر لیتی ہے، وہ خود تو وہ ہمیشہ کھا سکتی ہے اس باغ سے، ٹھیک ہے نا. کیوں کھا سکتی ہے؟ کیونکہ وہ اولاد میں سے ہے. لیکن اس کی جو اولاد ہوگی وہ نہیں کھا سکے گی، کیونکہ وہ چاہے وہ کسی حسینی سید سے شادی کرے، حسنی سید سے شادی کرے، کسی بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے کسی پوتے سے شادی کرے، یا امام باقر علیہ السلام کے کسی پوتے سے شادی کر لے، یا غیر سے شادی، جب تک کہ وہ اس کا جو اس لڑکی کی، اس سیدانی کی جو اولاد ہے امام کاظم علیہ السلام کے نسل سے نہیں ہے، وہ لوگ نہیں کھا سکتے. یہ وقف ہے. اس کا یہ نہیں بتا رہا کہ یہ حرام ہے کہ وہ باہر جا کے شادی کر لے. یہ بتا رہا ہے کہ اگر وہ میرے نسل سے باہر جا کے شادی کرے گی تو کیونکہ اس کی اولاد جو ہے میرے نسل سے نہیں ہوگی، ان کو یہاں اس وقف سے نہیں ملے گا. کیونکہ یہ مال جو ہے یہ وقف ہے میری اولاد کے لیے. اب امید کرتا ہوں کہ سمجھ آ گیا ہوگا اس کو. بلکہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نکاح جائز ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نکاح سیدانیوں کا خاندان سے باہر جائز ہے. اسی لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کراہت کہاں؟ کوئی کراہت نہیں، کراہت کوئی نہیں. مومنین کا تو حق ہے نا، مومنین کا تو حق ہے نا کہ اگر نہیں، مومنین کا حق ہے بھائی. اگر میں میرا ایک فرض کریں میرا ایک کمپنی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا سال میں فرض کریں $50,000 آمدنی ہے. میں موت کے وقت کہتا ہوں کہ یہ میرا کمپنی وقف ہے کہ اس کو صرف کریں آپ صرف میرے بچوں میں. آپ کہتے ہیں مومنین کو بھی حق ہے. مومنین کو حق نہیں ہے بھائی. میں نے وقف کیا ہے صرف بچوں کے لیے. مومنین ٹھیک ہے میرے بھائی ہیں، لیکن ان کو حق نہیں ہے کیونکہ میں نے یہ وقف کیا ہے. اب یا فرض کریں میں اس کو وقف کرتا ہوں ہاسپٹل کے لیے. میرا کمپنی ہے، اس میں سال میں اتنی آمدنی ہوتی ہے، میں کہتا ہوں اس کا پیسہ ہمیشہ اس ہاسپٹل کو جائے، یہ اچھا ہاسپٹل ہے. اب کوئی میرے بیٹے آ جائیں کہ ہم بھائی ہمیں حق ہے، کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ واقف نے جو وقف کیا نا، اس نے وقف کیا کہ یہ ہاسپٹل کو جائے. وہ واقف کی نیت پہ مبنی ہوتا ہے کہ واقف
کس موضوع پر کس خرچے میں اس کو وقف کر لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا چلیں اسی پہ پھر اسی وصیت کے موضوع جو باب ہے اس میں پیچھے چل کے تھوڑا سا امام نے فرمایا کہ میری دختروں پر ان کی ماؤں کا کوئی اختیار نہیں ہے، اگر انہوں نے ایسا کیا تو گویا انہوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی بلکہ ان سے جنگ کی، اس لیے کہ علی یعنی کہ امام علی رضا ہی بہتر جانتے ہیں کہ قوم میں کون آدمی کیسا ہے، لہٰذا اگر یہ مناسب سمجھیں تو نکاح ہو ورنہ نہ ہو. تو قوم کا لفظ آیا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم نے کہا کہ علی ابن موسیٰ رضا جانتے ہیں کہ قوم میں کون شخص کیسا ہے. تو قوم سے باہر کا لفظ نہیں آیا وصایا میں نہیں نکاح کے میں آپ کو سلسلے بتاتا ہوں وہ کیسا ہے. وہ ترجمہ یہ ہے لأنہ امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹیوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے اختیار میں، کہ وہ میری صاحبزادیوں کا جہاں چاہیں وہ شادی کرا لیں. دوسروں کا اختیار اس کے بھائیوں کو حق نہیں ہے، دوسروں کو حق نہیں ہے کہ اپنی بہن کی شادی کہیں کرا دیں. صرف کس کو بھی اختیار کسی کو اختیار ہے؟ امام رضا علیہ السلام کو اختیار ہے. لأنہ اعرف بمناکح قومہ، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے خاندان کی شادی کہاں ہونی چاہیے. اس کا ترجمہ یہ ہے لأنہ اعرف، کیونکہ وہ زیادہ بہتر جانتا ہے. منکح جو ہے، منکح مصدر میمی ہے، مصدر میمی یعنی شادی کرنا، کہ وہ اپنے قوم کی شادی اپنی قوم کی شادی کرانے کے مسائل کو بہتر جانتا ہے. یا منکح جو ہے اس میں مکان ہے، شادی جہاں کہاں کیا جائے وہ بہتر جانتا ہے کہ شادی کہاں کیا جائے. یہ صرف اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، اپنے قوم کی شادی کہاں کیا جائے، اپنے قوم کی شادی کہاں کیا جائے وہ اس کو بہتر جانتا ہے. قبلہ قوم کا تو لفظ پہلے یعنی کہ قوم کی شادی نہیں، پہلے آیا دختر کا لفظ ہے نا، قبلہ دختروں کی بات. امام رضا علیہ السلام بہتر جانتے ہیں کہ اپنی قوم کی شادی کہاں کیا جائے. یہ اس کا ترجمہ یہ ہے. قوم کا لفظ آیا ہے لیکن اسے امام رضا علیہ السلام اگر مناسب سمجھے قوم سے اپنے قبیلے سے باہر کی شادی کرا دیں. اس فقرے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ حرام ہوگا ان کے لیے. خاص دختروں کے بارے میں وصیت کریں نا امام، قبلہ یہ بھی تو دیکھیں نا. تو وصیت اپنی دختروں کے لیے ہوتا ہے نا، وصیت اغیار کے لیے تھوڑی ہوتا ہے. ہاں تو آگے پھر جو قوم کا لفظ ہے وہ دختروں کے لیے، وہ اس کے لیے دختر تو نہیں ہوگا نا قبلہ. یہ بھی تو بہرحال میں نے ترجمہ وہی ہے جو میں نے عرض کیا نا، کہ وہ اپنے قوم کی بیٹیوں کی شادی کہاں کیا جائے وہ اس کو بہتر جانتا ہے. مناسب رشتے کہاں ہیں وہ بہتر جانتا ہے. اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ امام نے کوئی عملی طور پہ کسی کا نکاح کیا ہے کسی مومن سے؟ تو یہ تو پھر مسئلہ ختم ہے نا. پھر تو یہ ابھی ختم ہے. یہ کہ آپ نے جو فرمایا نا یہ ابھی جو وصیت کا مسئلہ اور وقف کا مسئلہ، اس میں تو کوئی نہیں نکلا. اب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہنوں کی شادیاں کہاں ہوئی ہیں، اس کا تاریخ میں کوئی ہمیں نہیں ملتا. کہ ان کی دیکھیں تاریخ خود میں یہ لکھا ہے کہ ان کے خاندان امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی تھی. یعنی ان کی رضائیہ کس کو کہتے ہیں؟ امام رضا علیہ السلام کے خاندان کو کہتے ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کو نہیں، رضائیہ بولتے ہیں امام رضا علیہ السلام کے خاندان کو. تاریخ قم کی جو حدیث ہے وہ یہ ہے، امام رضا علیہ السلام کی بیٹیوں، وہ اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کراتے ہیں بھائی. اب وہ کس لیے نہیں کراتے؟ یہ کوئی حدیث بھی نہیں ہے، کوئی روایت بھی نہیں، ایسے وہ تاریخ قم میں یہ لکھا ہے بغیر سند بغیر قبلہ. یہ قبلہ کیا یہ پھر عمل جو ہے امام کا دیکھیں بھائی، وہ کف نہیں تھے، تو اس میں کہاں لکھا ہے کہ جو مومن اس میں اگر کف نہیں تھے تو سید تو دنیا میں بہت ہے نا. یعنی مناسب پہلی بات ہے کہ یہ اس کا حدیث ہونا ثابت نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ نسل کشی کتنی ہوئی اس وقت امام. جی بسم اللہ. بغداد میں پہلی بات یہ تھوڑی آپ بھی گئے ہیں بغداد میں. بغداد میں امام کاظم علیہ السلام کی نسل کشی نہیں ہوئی ہے. بغداد میں بنی حسن کی نسل کشی ہوئی، زیدیوں کی نسل کشی ہوئی ہے. منصور وغیرہ شیعوں سے ان کو کام نہیں تھا. منصور زیدیوں کو مارا منصور نے، وہ زیدی تھے جن کو دیوار میں گڑا گیا ہے، جن کو کنویں میں ڈالا گیا ہے، جن کو ذبح کیا گیا. منصور نے، بنی عباس نے، وہ زیدیوں کو کرتے تھے. اس میں بے گناہ کو بھی پکڑے جاتے تھے. کہنے کا مقصد یہ کہ وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پکڑتے تھے. امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا نہیں تھا. ان لوگوں کے ساتھ کرتے تھے جو ان کے خلاف تلوار نکالتے تھے. زیدیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ امام وہی ہے جو امیر المومنین علیہ السلام کی نسل سے وہ تلوار کے ساتھ جہاد کرے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس علم ہے لیکن وہ جہاد نہیں کرتا، اس لیے وہ امام نہیں ہے.
امام کاظم علیہ السلام کے پاس علم ہے، تقویٰ ہے، لیکن وہ جہاد نہیں کرتے، وہ گھر میں بیٹھے، ایسے امام کا کیا فائدہ؟ جہاد، امام تو ہم ہیں، ہم جہاد کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں حکومت کی طرف، حکومت بنانے کی طرف. تو وہ ان لوگوں نے قتل کیا. عرض یہ ہے کہ ان کے پاس اس زمانے میں دیکھیں، یہ جو آپ تاریخ قوم کی بات کر رہے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کی بہنوں کی اور ان کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی ہے، یہ کوئی روایت ہے، اس کا ہونا ثابت نہیں ہے. اور اس کا لفظ یہ ہے کہ کیونکہ ان کا کوئی کفو نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، اس لیے نہیں ہے کہ کوئی غیر سید سے شادی حرام ہے. کفو نہیں تھا، کفو کا یعنی مناسب رشتے نہیں تھے، اس میں سید بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں سیدوں کی کوئی کمی نہیں تھی. امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں دیکھیں ہر امام کے بہت سارے بیٹے ہوتے تھے. امیر المومنین علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 18. اور پھر امام حسن علیہ السلام کی نسل بہت بڑی تھی، پھر امام حسین علیہ السلام کی نسل، اور امام زین العابدین علیہ السلام کے بہت سارے بیٹے، امام باقر علیہ السلام کے بہت سارے بیٹے، اور ہر بیٹے کی پھر بہت سارے، کیونکہ شادیاں کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو 4 بیٹے 5 بیٹے، بعض کو 10 بیٹے عطا کرتا تھا. تو امام رضا علیہ السلام کے زمانے تک جب آپ آ جاتے ہیں تو نسل ان لوگوں کی بہت زیادہ تھی. اس طرح نہیں تھے کہ کوئی وہ اگر کفو نہیں ہے تو مومنین کفو نہیں ہے، شیعہ کفو نہیں ہے. تو اس میں سید بھی تو آ جاتا ہے نا، کہ ان کو کوئی مناسب رشتہ نہیں ملا. اب وہ مناسب کیوں نہیں رشتہ نہیں ملا؟ وہ تاریخ میں مذکور نہیں ہے. اگر تاریخ میں حدیث میں یہ مذکور ہوتا کہ اس لیے ان کی شادی نہیں ہوئی کیونکہ غیر سید سے ان کا شادی کرنا حرام ہے، اور سادات میں فرض کر سادات میں مناسب رشتے نہیں ہیں، اس لیے تو بالکل بات ختم ہے، پھر گفتگو کا محل ہی نہیں ہے. لیکن وہ مذکور ہے ہی نہیں ہے، ذاکرین اس میں کچھ اضافہ کر لیتے ہیں. پہلی بات ہے کہ اس کو حدیث کے طور پہ لیتے ہیں، اس کا حدیث ہونا ثابت نہیں ہے. حدیث مان بھی لیں تو یہ کوئی ایسی کوئی مستند وغیرہ تو ہے تو نہیں کہ کس کی کوئی سند ہو، کچھ بھی نہیں. وہ تاریخ قوم کی کتاب. بہار میں نا، آپ نے ابھی کہا کہ بہار مستند کتاب ہے، یعنی کہ آپ پڑھنی چاہیے. نہیں، بہار دیکھیں، بہار کے میں نے کبھی نہیں کہا کہ بہار الانوار کی سب روایات صحیح ہیں. میں نے ہمیشہ کہا کہ بہار الانوار کے مصادر کو آپ دیکھیں گے کس مصدر سے لیا گیا ہے، علامہ نے کہاں سے لے کے آیا. علامہ اس کو کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ تاریخ قوم سے لے کے آتے ہیں، کتاب تاریخ قوم سے. تاریخ قوم مفقود کتاب ہے، ہمارے پاس نہیں. اس کا ترجمہ جو سنہ 800 ہجری میں ترجمہ ہوا ہے، 800 کے بعد وہ اس کا فارسی زبان میں ترجمہ موجود ہے، اور وہ حدیث کی کتاب نہیں ہے. تاریخ قوم اس چیز کی کتاب ہے کہ قوم میں کتنے حمام ہیں، کتنے پرچون کی دکانیں ہیں، کتنے وہاں پہ کنویں ہیں، پانی کے کنویں ہیں، کتنے وہاں پہ نہر ہیں، کون سے قبیلے رہتے ہیں یہاں پہ، عرب کتنے ہیں، اس طرح کی تاریخ ہے. اس میں کچھ احادیث بھی ہیں. تو اس میں یہ جملہ بغیر سند کے یہ جملہ مذکور ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے خاندان کی لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ ان کا کوئی کفو نہیں تھا. اب اس میں سے یہ جملہ تو نہیں ہے کہ اس لیے کہ غیر مومن غیر سید کفو ہوتے نہیں ہیں اس لیے شادی نہیں ہوتی. کفو نہیں تھا تو اس میں سادات بھی تو آ جاتے ہیں نا. تو پھر امام کی کسی بیٹی سے کوئی بھی شادی نہیں کر سکتا پھر تو. اچھا قبلہ، آپ جو پچھلی بحثوں میں بھی آپ دیکھیں بھائی، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، دیکھو یہ دین جو ہے نا، یہ اللہ کی جانب سے، یہ نہ میرے بنانے سے کچھ ہوتا ہے. جی بے شک. اگر میں اپنے سے بناؤں تو میں تو ملعون ہو جاؤں گا نا، جہنمی. کوئی بھی شخص اپنے سے بنائے، وہ اللہ نے ہمیں تو اتھارٹی نہیں دیا کہ میں بنا سکتا ہوں حلال حرام کر دوں. یہ تو وہ تو انسان ہوتا ہے جہنمی، اور یہ نہ آپ کا ہے. دیکھیں دین ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی طرف سے، اس میں تعصبات کو چھوڑنی چاہیے. بے شک. اس میں تعصب ہونی چاہیے حق پر. اگر حق ہے تو تعصب ہے، اگر وإلا ہم اپنے کسی اور وجہ سے پیچھے ہم کیا کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہم تعصب نہیں کر سکتے. بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ دنیا میں غیرت مند عزت مند کوئی نہیں گزرا. اسی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام سے، اسی طرح امام حسن علیہ السلام سے، امام حسین علیہ السلام، ہر ایک امام عزت میں، غیرت میں، شرافت میں. لازمی بات ہے، یہ ہمارا دین ایمان ہی ہے، اس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. اللہ نے ان کو اپنی نور عظمت سے خلق کیا ہے، اللہ نے ان کو اپنی نور عصمت سے خلق کیا ہے. یعنی اللہ جتنا جلیل ہے، بے عیب عظیم ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام عظیم ہے، شرافت میں، غیرت میں، عزت میں، پاکی میں. تو اگر ایسا چیز دیکھیں تو ان کی اپنی اولاد کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی اپنی اولاد بیٹیوں کا مسئلہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے، کوئی بھی شخص نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی حرام میں مبتلا ہو، اور اس کی نواسیوں کا، ان کے پوری نسل کا، پوتیوں کا، ان کا جو نسل چلے گا ان کا مسئلہ ہے. اگر یہ مسئلہ حرام ہوتا نا بھائی، ائمہ طاہرین علیہ السلام بیان کیے ہوتے یہ حرام ہے. اتنے اہم مسئلے کو ایک منٹ مجھے ختم ہونے دیں.
اتنے اہم مسئلے کو وہ ایسے ہی کوئی حدیث کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو کہاں سے لے کے آنا پڑتا ہے مسئلہ، کہتا ہے مثلا وہ چیزیں جس کا ایسا ربط ہی نہیں ہے. وہ مثلا آپ نے امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے وقف کا اور ان کی وصیت کی جو متن لے کے ہے نا، وہ بار بار بتا دیتے. جیسے خمس کا مسئلہ ہے نا، خمس سادات کو ملتا ہے، صدقہ نہیں ملتا، اس کی کتنی احادیث ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے کتنی احادیث ہیں، بیان کیا. جی اب جی اس کا مخالفت تو ہم نہیں کر سکتے، حدیث میں موجود ہے. اب اگر یہ مسئلہ ہوتا نا، یہ کیونکہ یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یہ صدقے سے زیادہ حساس ہے. اگر ایک سید صدقہ کہتا ہے نا، اس کی ہے عیب ہے، لیکن اگر ایک سید زنا کرتا ہے یا وہ ایک لڑکی سیدانی نستجیر باللہ غیر پاک دامن ہو جاتی ہے، اس کی تو عیب تو نہ صرف وہ خود گناہ کرتی ہے، وہ پوری خاندان کے لیے خاندان کے لیے عیب اور بدنامی کا سبب ہے. تو اس طرح بیان کرتے، بیان آ جاتا ہمارے پاس. اور پھر یہ بھی میرے عزیز کہ اگر ان کی کوئی حدیث نہیں ملی تو دوسرے لوگ بتا دیتے، بھائی یہ کوئی چھوٹا خاندان تھوڑی ہے. علویین جو ہے نا، بنی فاطمہ یا بنی ہاشم، یہ تو بہت بڑا خاندان ہے. اسلام میں سب سے بڑا خاندان یہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی خاندان سے، وہی آیا تھی اس خاندان میں. تو دوسرے اتنے لوگ تھے، وہ انہوں نے کیوں نہیں لکھا کہ یہ خاندان کی خاصیت یہ ہے، اس خاندان کی یہ رائے امتیاز ہے ان کی، یہ کہ وہ غیروں میں اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کراتے. کسی نے ذکر نہیں کیا بھائی. اور پھر آپ جب جاتے ہیں نا، ضروری تو نہیں نا کہ ذکر حدیث معذرت، حدیث جو ہے صرف وہ قولی تو نہیں، فعلی بھی حدیث. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، اب یہ ان کا عمل تھا، تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں چاند کو 2 ٹکڑے کرتا ہوں، یہ کہیں لفظی طور پہ تو موجود نہیں ہے. تو آپ وہ عمل دکھائے نا، یہ امام کا جو فعل ہے وہ فعل دکھائے نا، انہوں نے وہ بتا دیتے بھائی اتنا اہم مسئلہ اس پہ کوئی بیان نہیں ہے. کسی نے نہیں کہا کہ یہ خاندان غیروں میں شادی نہیں کراتے. ان کا اچھا، یہ جو مولانا یاسر الفقی میں جو حدیث ہے کہ ہماری بیٹیاں ہماری بیٹیوں کے لیے، ہمارے بیٹے ہمارے بیٹیوں کے لیے، اور جو حدیث کا بیان ہوتا ہے، اس کا جو کتاب ہے تحریم سادات، اس میں اس کا جو اس کا پس منظر بیان کیا گیا، اس میں یہی ہے کہ مروان نے جب رشتے کا تقاضا کیا ان سے، آپ نے بقول کہ نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی امیہ میں بھی شادیاں کی، تو وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے. تو پھر یہاں امام حسین علیہ السلام نے بنو امیہ میں شادی کرتے ہوئے یہ کیوں کہا کہ ہماری بیٹی ہماری بیٹیوں کے لیے؟ امام حسین نے نہیں کہا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور وہ جو کہا ہے کہ وہ بنی مروان کے لیے، وہ ایسے غلط کہہ رہے ہیں، وہ کوئی روایت میں نہیں ہے. اللہ حضر الفقی کی جو حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے بچوں کی طرف دیکھا اور جعفر طیار علیہ السلام کے بچوں کی طرف دیکھا، ٹھیک ہے نا، اور کہا ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے، ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں کے لیے، ٹھیک ہے نا. اور یہ آپ لوگوں کے عقیدے کے خلاف جاتا ہے، کیونکہ آپ لوگ کہتے ہو کہ فاطمی جو ہے طالبی سے شادی نہیں کر سکتی. آپ یہ کہتے ہو، وہ جو سندھ اور پنجاب کی جو اس حدیث کو کہاں مانتے ہوں؟ اس حدیث کو اگر مان لے تو سیدانیہ فاطمیات جو ہیں بنی ہاشم میں شادی کر سکتی ہیں. وہ تو آپ اس کو مانتے نہیں ہیں. اس کا اگر یہ حدیث دیکھیں، ایک خاندان کا بزرگ اگر کہتا ہے ہمارے بچوں کے آپس میں شادی ہونی چاہیے، اس کے 2 جملے ہو سکتے ہیں نا. ان بچوں کی بات کر رہی ہے جو ابھی ہیں، جن پہ جو حدیث میں ہے کہ میں پیغمبر نے ان پہ نظر ڈالا ہے، فرمایا کہ ان کے آپس میں شادی ہو. یہ تو یہ مراد ہے، یا یہ کہ پوری نسل مراد ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارا موقف یہ ہے کہ اس سے مراد وہی جن پہ نظر ڈالا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہی مراد ہے، دوسرے مراد نہیں ہے. اس کی وجہ کئی ایک ہے. وجہ ایک ہے، اگر یہ ہوتا نا کہ آگے والے نسلوں کے لیے بھی ہوتا تو پھر تو سب کسی بھی سید کے لیے حرام ہوتا. غیر یا تو جعفری سے شادی کرے، حضرت جعفر طیار علیہ السلام کے نسل سے شادی کرے، یا تو کسی فاطمیہ سیدانی سے شادی کرے. باہر شادی نہیں کر سکتا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا کیونکہ بناتنا لبنینا و بنونا لبناتنا، کہ ہمارے بیٹے بھی مخصوص ہیں ہماری بیٹیوں کے لیے، ہمارے بیٹے بھی مخصوص. اس کو تو آپ بھی نہیں کہتے نا. آپ سادات تو ہر جگہ جاتے ہیں، آپ وہ بھائی ہر جگہ بھائی شادی کرو، متع کرو، ٹھیک ہے نا. اب کسی بھی خاندان کو وہ تو نہیں سوچتے کہ بھائی یہ سیدانی نہیں ہے تو ہم اس سے شادی نہیں کرتے، وہ تو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا تو کوئی قائل نہیں ہے. اور پھر اگر یہ حکم ہوتا پیغمبر کا یہ حکم ہوتا کہ بھئی یہ حرام ہے کہ بھئی ہمارے نسل کی جو بیٹیاں ہیں وہ باہر سے شادی کریں، اور ہمارے نسل کے جو لڑکے ہیں وہ بھی باہر سے یہ حرام ہوتا، تو ائمہ طاہرین علیہ السلام اسی معنی میں اور بھی باتیں کہہ دیتے ہیں. یہ حکم ایسا نہیں ہوتا. تو اس حدیث کا متن
ہے کیا اس کا مطلب جو میں نے بتا دیا نا کہ وہی ہے کہ امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا ہے، حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے بچوں کی طرف اور جعفر طیار کے بچوں کی طرف دیکھا، ان کی آپس میں شادی ہونی چاہیے۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ قیامت تک اب حرام ہو گیا، یہ اس خاندان کے لڑکے باہر میں شادی یا لڑکیاں باہر شادی نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو ہے نا، ابھی جو کمرے میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ ان کی شادی ہو گئی عبداللہ ابن جعفر سے، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے بچوں کی شادی ہو گئی ہے، اب مجھے سب یاد نہیں ہے، ان کی بیٹیوں کی شادی بھی، امیر المؤمنین علیہ السلام کی کئی بیٹیوں کی شادی ہو گئی ہے، شادی ہو گئی ان کی حضرت جعفر علیہ السلام کے بیٹوں سے۔ اس کا ریفرنس مل سکتا ہے اگر مطلب ابھی نہیں تو کبھی نیکسٹ ٹائم آپ کسی نشست میں یہ دکھا دیں؟ کیا ریفرنس؟ یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ امام جعفر صادق کی حضرت جعفر طیار کے اولاد اور مولا امیر کے اولاد، وہ یہ حدیث یہی ہے، وہ حدیث یہی ہے، ذاکرین قرآن بیان نہیں کرتا نا، اس کا صدر بیان نہیں کرتا کہ ان کی طرف دیکھا ہے اور فرمایا۔ جی آپ ملا الفقی میں ابھی دکھا دیتا ہوں اس کا کیا ہے۔ جی بسم اللہ۔ آپ کا ایک منٹ میں بھی دکھا دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے ملا یظہر الفقی، جلد نمبر 3، چاپ منشورات العالمی، مؤسسۃ العالمی للمطبوعات، کتاب چھپی سن 1986 بیروت میں۔ یہاں پر باب الاکفاء، اچھا، انما انا بشر مثلکم اتزوج فیکم وازوجکم، یہ اور حدیث ہے۔ اچھا یہ حدیث جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں وہ یہ حدیث نمبر 4384، یہ حدیث ہے۔ وَنَظَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ڈالی ہے الى اولاد علی و جعفر علیہم السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام اور جعفر طیار علیہ السلام کے بچوں کی طرف، فقال، اس وقت فرمایا، بناتنا لبنینا و بنونا لبناتنا، ہمارے بچے ہمارے بچیوں کے لیے اور ہمارے بچیاں ہمارے بچوں کے لیے، یہ فرمایا، ان کی طرف دیکھ کے فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کو کہہ دینا کہ قیامت تک کے لیے بھائی، اگر یہ ہوتا نا تو میں نے اس کا بتا دیا کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام اسی معنی میں اور بھی حدیث ہوتی ہیں، اور پھر سیدوں کے لیے بھی حرام ہوتا غیر سیدانیوں میں شادی کر لیں، اور پھر سندھ والے اور پنجاب والے یہ نہیں کہتا ہے کہ سید جو فاطمی ہے وہ طالبی میں شادی کر سکتی، وہ تو یہ بھی تو نہیں کہتا، وہ تو غیر ابو طالب علیہ السلام کا اولاد سب کو تو وہ سید نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے نا، وہ بھائی سمجھتے ہیں وہ تو ہے بس، چاہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے حضرت ابو الفضل علیہ السلام کو سید نہیں سمجھتے، یہ ہے بھائی، یہ مجھے بتاؤ۔ سندھ والوں کی تو آپ بات ہی نہ کریں نا، وہاں پہ تو بڑے ابو الفضل عباس علیہ السلام سے بڑا کوئی سید ہے دنیا میں؟ اگر کوئی ہے تو امام حسین علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے نا، امام حسین علیہ السلام کے بعد وہی سید ہیں بھائی ہمارے۔ جی سر بولیں۔ بے شک، کوئی شک۔ اچھا قبلہ، آپ اکثر یہ جو بات کرتے ہیں اپنا یہی سید غیر سید والے موضوع پہ، اس پہ آپ دلیل لاتے ہیں کہ عراق میں، ایران میں جو لوگ ہیں یہ آپس میں رشتے کرتے ہیں غیر سید کے۔ قبلہ ایک طرف تو آپ یعنی کہ ان کی جو جتنے بھی تقلیدی مسائل ہیں اور مرجیت اور یہ وہ اس کی آپ تجزیہ اڑا رہے ہیں سر، کہ وہ پھر آپ انہی کے فعل کو حجت لاتے ہیں، نہیں وہ اس لیے کہتا ہوں نا، مثال لاتے ہیں اس مسئلے پہ، کہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں بغیرتی ہے، وہ ذاکرین کیا کہتے ہیں، ذاکرین ٹولہ کہتے ہیں یہ بغیرتی ہے بھائی، ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس طرح نہیں ہے، تم یہ بہت شریف خاندان ہے یہ، اور یہ کہتے ہیں ہماری بے عزتی ہے، بھائی اس میں عزت کیوں بے احترامی ہے، کیوں توہین ہے؟ وہ ایسے لوگ نہیں ہے کہ آپ کے جو نجف اشرف کے جو سادات ہیں، یا کربلا کے سادات ہیں، یا کاظمین کے سادات ہیں، یا آپ اللہ آپ کا بلا کرے قوم کے ساتھ، یہ بغیرت لوگ ہیں، اس کوئی نہیں کہتا کہ یہ بغیرت ہیں، یا وہ مثلا بے عزتی برداشت کرنا ہے کہ ان کو پرواہ نہیں ہوتی، نہیں، بہت اللہ جانتا ہے اتنے شریف لوگ ہیں یہ قوم کے عام لوگ، کوفے کے لوگ، نجف کے لوگ، کربلا کے لوگ بہت ہی مولائی لوگ ہیں۔ آپ سعید غیر سعید کی بات نہیں کر رہا ہوں، ویسے ہی کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس پاک سرزمین میں، اس مقدس سرزمین میں ایک ایسی برکت رکھی ہے نا کہ ان لوگوں کے دلوں میں اہل بیت علیہ السلام کا جو محبت کا نور ہے، جو خدمت، آپ کربلا گئے نا پیدل، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے خدمت کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ حج بھی گئے نا، حج لگاتے ہیں وہاں پہ نا ساؤتھ افریقہ کی طرف سے، حج گئے آپ، حج کبھی گئے؟ عمرے پہ گئے، وہاں پہ آپ ایئرپورٹ سے پہنچنے سے پہلے آپ کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں،
کینچی لگا کے جی چاقو کوئی لگا شک کے نہیں ہے، میرے ساتھ ہوا ہے، ہر جگہ ایسے ہی پہ ہے، ایسے چوری ہی ہے چوری. یعنی حاجی ان کے نزدیک ایک شکار ہے کہ جب اس کو ہے، شکار ہے، کوئی جال شک میں نہیں. پھنسا دو. بالکل. یعنی جس دن آپ ویزا لینے جاتے ہیں نا سعودی ایمبیسی میں $100 اسی وقت بادشاہ کے خزانے میں جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے ایسا ہی ہے، بالکل. میں اس گیا میں ہوں سے عمرے ایک پہ. فیس خاص بادشاہ کے، یعنی جتنے لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں اس میں $100-150 آپ کو زیادہ دینا پڑتا ہے. اس میں فی ہوتا ہے خاص بادشاہ کے لیے. یعنی اس کے پاس اتنے پیسے ہیں سعودی کنگ کے پاس، بادشاہ کے پاس، اس کے باوجود اس حجاج سے وہ لیتے ہیں خاص اس کے خزانے میں، ڈائریکٹ اس کے خزانے میں جاتا ہے. اس بادشاہ کا فیس ہوتا ہے. اس کے جواب میں آپ کو کیا دے، آخر میں قرآن دیتے ہیں. یہ قرآن کریم، یہ ان کو شاید 50 سینٹ کا بھی نہیں پڑتا. اس کو جو چاپتے ہیں نا، وہ تو ہمیں بھی نہیں ملا، ہمیں تو ملا بھی نہیں ہے ابھی. آپ کو تو یہ ملا بھی نہیں، ہمیں ملا تھا. تو یہ قرآن آخر میں وہ $150 لیتے ہیں آخر میں. اور اس کے علاوہ جب جاتے ہیں ہوٹل میں، یہ آپ ٹیکسی والے، چائے والے، یعنی ان کو پتہ ہوتا ہے، دور سے پتہ ہوتا ہے یہ کھانے حاجی ہے. والے ہاں کھانے ہر جگہ، یعنی وہ حاجی ہے، صحیح. قینچی لگا کے. اور جب آپ کربلا نجف جاتے ہیں، سبحان اللہ کتنا ہمیں تو سکون ہے. بس والے نے کاٹ لیا تھا ایک دفعہ، سواریاں بٹھا کے نا کٹھی بالکل. کہ اب یہ بس جائے گی مکے جائے گی واپسی. تو 2 گھنٹے ضائع کر کے کہتا کہ نہیں جا رہی ہو. میں نے کہا پیسے واپسی دے دو. کہتے نہیں وہ نہیں ہے واپسی. بالکل. انسان فرق یوں دیکھتا ہے کاٹ. اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کا اور اغیار کا. آپ کربلا جائیں اور حج جائیں، دیکھیں جی بے شک. نجف اور کوفہ اور کربلا والے آپ کی کیسے خدمت کرتے ہیں بھائی. انسان کو ان کا خلوص دیکھ کے بے انسان شک. کو گریہ آتا ہے، یعنی کہ یہ کتنے اللہ نے ان کو محبت دیا اہل بیت علیہ السلام کی. اور وہ ایک ہیں جو بے آپ سعودی شک عرب ایسے جاتے ہی. ہیں ان کی شکل دیکھ کے اللہ جانتا ہے، ان کی داڑھی دیکھ کے، ان کی شکل دیکھ کے انسان کو الٹی آتا ہے. ایسے خبیث لوگ ہیں وہاں پہ. تو عرض یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں کربلا نجف کے لوگ، اور یہ بڑے مخلص مولائی لوگ ہیں اہل بیت علیہ السلام کے، اور انہوں نے بہت قربانیاں بھی دی ہیں اہل بیت علیہ السلام کے لیے. اور وہاں پہ جو سادات حضرات ہیں، سادات گرانے ہیں، اس طرح نہیں ہے کہ نستجیر باللہ وہ بغیرت ہیں، ان کو غیرت ہی نہیں ہے، یا ان کو عزت کا نہیں معلوم یا توہین کا نہیں معلوم. بالکل ایسی بات نہیں ہے. بہت باغیرت ہیں، بہت باعزت ہیں. ان میں سے بہت سارے ہیں جو بہت صاحب علم ہیں، ادیب ہیں، مؤلف ہیں، کتابیں لکھی ہیں، حلال و حرام پہ کتابیں لکھی ہیں. بہت سارے ان میں، بہت یعنی فضیلت کی کوئی کمی نہیں ہے ان میں. وہ اس کو حرام نہیں سمجھتے، اپنے لیے توہین بھی نہیں سمجھتے. اگر ایک لڑکا مومن ہے، اچھا اللہ جانتا ہے. میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، جب ہم نجف اشرف میں پڑھتے تھے تو وہاں کے سادات، یعنی وہ بہت ہی پیار کے ساتھ آفر کرتے تھے، اللہ جانتا ہے. اور اتنے مخلص، اتنے، کیونکہ وہ مجھے جانتے تھے، یعنی وہ ان سے ہماری دوستی تھی. ہم نے ان کے ساتھ شادی نہیں کی، لیکن وہاں پہ بہت، یعنی وہ ایک نہیں ایک سے زیادہ ہمیں وہ بہت خوبی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، علماء کے خاندان سے یا غیر علماء کے خاندان سے، وہ ہمیں کہتے تھے کہ بھئی اگر آپ نے شادی کرنی ہے تو ہم آپ کو یہاں پہ اپنی بیٹی یا اپنی بہن یا اپنی بھتیجی آپ کو شادی کرا لیں گے. اور ایک ان میں سے ایک تھا، تو وہ تو یہاں امریکہ آئے تھے، اس کے بعد بھی وہ ہمیں بھئی بہت ہی محبت کرتا تھا. وہ بڑا ہی نیک آدمی تھا. وہ بڑا، وہ صاحب ایسا سید تھا، صاحب کرامت تھا، اللہ جانتا ہے. وہ صاحب کرامات تھے. وہ لوگ وہی نہ صرف اپنی بے عزتی نہیں سمجھتے تھے، پرواہ ہی نہیں تھا. کہتے یہ اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، بھتیجی کی شادی کر لو اس سے، بیٹی کی شادی کر لو ان سے، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح نہیں ہے کہ یہ کوئی بے عزتی ہے. یہ ایک کلچر ہے بھائی. کلچر کو اگر آپ اپنی ذہنیت بنا دینا کہ یہ بات میرے لیے بے عزتی ہے، یہ آدمی مثلا کم نسل کا آدمی ہے، تو وہ ٹھیک ہے، وہ آپ بے عزتی سمجھیں گے. لیکن اگر آپ اس کو ذہن سے نکال دیں. بھی ہو سکتا. جی معذرت، قبلہ وہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے نا کیونکہ وہ تقلیدی ہیں زیادہ. تو جس طرح اپنا سستانی اور یہ خامنائی وغیرہ ان سب نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ سیدزادی کا نکاح جائز ہے غیر سید سے، تو اس لیے انہوں نے تقلید کی بنا پر ایسا عمل شروع کیا ہو. دیکھیں، یہ عزت کا مسئلہ جو ہے نا، غیرت کا مسئلہ، اس میں تقلید نہیں ہے. آپ پٹھانوں میں جائیں نا، وہ پٹھان جو بالکل، یا پنجاب میں جائیں، جو غیرت عزت ہے، یہ امریکہ اس میں کافر مسلمان کی نہیں ہوتی. یہ احترام اور توہین کی جو بات ہے نا، غیرت کا مسئلہ. آپ کسی کی بہن کی طرف غلط نظر سے، عزت غیرت نہیں، جہاں پہ مجتہد کا فتویٰ آ جائے تو وہاں یہ لوگ عزت اور غیرت بھی نہیں دیکھتے. عرض یہ ہے، کسی کی بہن کی طرف غلط نظر سے دیکھیں نا، وہ چاہے امریکی بھی ہو، گورا بھی ہو، وہ برداشت نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے، لوگ پاکستان میں یہ سمجھتے ہیں کہ امریکیوں کو، گوروں کو پرواہ نہیں ہوتا، آپ اس کی بیوی کے ساتھ جو مرضی کریں. اس طرح نہیں ہے بھائی، اس طرح نہیں ہے. وہ غلط فہمی آپ لوگوں کی. غیرت سب لوگوں میں ہے. اللہ تعالیٰ نے غیرت، عزت کافر مسلمان سب کو دی ہوئی ہے. آپ کسی ماں کی بے عزتی کریں، وہ
آپ کو چیر پاڑ کے رکھ دے گا. وہ فرق نہیں کرتا کہ وہ گورا ہے یا کافر ہے یا کرسچن ہے یا یہود ہے. تو یہ بات جو غیرت کی کرتا ہے نا کہ یہ لوگ بغیرت ہیں، اور بھائی اس طرح نہیں ہے. وہ غیرت اگر یہ بے عزتی کی بات ہے. غیرت نہیں کہہ رہے ہم، نعوذ باللہ. وہی کہتے ہیں، نے کہا ہوگا ایسا، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے لیے بے عزتی کی بات ہے نا. وہ کہتے ہیں بے عزتی ہے. نہیں میں جو ہے نا اس لیے نہیں سوال کر رہا کہ انہوں نے کسی نے بغیرت کہا یا کسی نے. میرا جو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جو ہے دلیل لاتے ہیں ان لوگوں کے عمل کو کہ وہ لوگ چونکہ رشتہ دیتے ہیں اس لیے جائز ہے، یا جیسے بھی آپ لاتے ہیں، تو پھر آپ انہی کے مراجع اور ان کی آپ دھجیاں اڑاتے ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ آپ کے عمل میں تضاد آ رہا ہے اس میں. ان کے فتووں کو میں حجت نہیں سمجھتا، لیکن جب آپ کہتے ہیں یہ توہین ہے نا، یہ ہماری توہین ہے، ہم کہتے ہیں وہاں پہ دیکھو نا، وہ تو آپ سے زیادہ سید ہیں. سادات کی اصل جڑ تو وہاں پہ. سادات اگر ادھر کوئی آیا ہے تو ادھر ہی سے آیا نا، عراق سے، ایران سے آیا. تو وہ اگر یہ واقع، کیونکہ یہ چیز جو احترام ہے، مثلا ایک بڑے کے احترام کرنا ہوتا ہے، ایک شخص بزرگ ہے، یہ ہر جگہ اس کا کلچر ایک ہے جیسا ہے. آپ چائنا میں بھی جائیں نا، بڑے کا احترام ہوتا ہے. امریکہ میں بھی آیا ہے، ایک بزرگ ہے، اس کا احترام ہوتا ہے. پاکستان، ہندوستان، پٹھان، پنجابی، اس میں فرق نہیں ہے. اسی طرح غیرت کی جو مسئلہ ہے، عزت کا جو مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ اس کو بے عزتی نہیں سمجھتے. تو یہ لوگوں نے جو عزت اور غیرت کا مسئلہ بنایا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بناوٹی چیز ہے، یہ حقیقی نہیں ہے. آپ دوسروں کو بھی دیکھیں، دوسرے ملک میں بھی سادات رہتے ہیں. لیکن قبلہ کل یا پرسوں میرے خیال میں آپ ایک اور گفتگو کر رہے تھے، اس میں یہی اور آپ کی خدمت میں عرض کروں نا، آپ کے حیدرآباد دکن میں وہ غیر مقلد ہیں. حیدرآباد دکن کے جو سادات ہیں نا، وہ اکثر اخباری ہیں، وہ اس کو حرام نہیں سمجھتے. حرام نہیں سمجھتے اس کو. صحیح. ہاں، وہ حرام بے عزتی بھی نہیں سمجھتے. اچھا جی ہاں. لیکن قبلہ اب جیسے پرسوں بھی آپ نے تائید کی تھی، اور اب یہاں پہ ایک اور بات بھی آ جاتی ہے کہ اکثریت جو اس وقت پاکستان، پاک و ہند میں، اور پتہ نہیں دنیا میں بھی ایسا ہوگا شاید، کہ یہ جو زیادہ تر 1947 کے بعد سید بنا ہے، کوئی 150 سال پہلے بنا ہے، کوئی 200 سال، تو اگر ان کی، آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ کہیں کل میرے خیال آپ نے کہا ہے کہ سندھ میں یا بہت سی علاقوں میں بہت سی سیدزادیاں نعوذ باللہ بھاگ گئی ہیں یا ایسا کچھ ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ لوگ ایسے ہوں، خاندانی نہ ہوں سید، اور اللہ نے ان کو ایسی سزا دی ہو. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ ہم تو نہیں جانتے کہ بھائی کہ الوت اللہ جانتا ہے اصلی کون ہے، نقلی کون ہے، ہم تو نہیں جانتے. امام زمان علیہ السلام آئیں گے تو آپ کسی کو یعنی کہ تو پتہ چلے گا. لیکن ابھی جو جتنے لوگ اپنے آپ کو سید آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں نا، وہ نقلی اگر بھی ہیں تو اصلی بھی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ حرام ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے سیدانیوں پہ بوجھ پڑتا ہے، ان کی شادیاں نہیں ہوتی. اب ان میں سے کون اصلی ہے کون نقلی ہے سیدانیوں میں نا، وہ اگر نقلی بھی ہے، انسان تو ہے نا بھائی، اگر نقلی بھی ہے نا، اس کا اپنا قصور تو نہیں ہے نا. اس کے کسی باپ نے کیا تھا، ایک نسل دو نسل پہلے کسی نے جھوٹا ادعا کیا تھا، اب اس کی شادی نہیں ہو رہی. جی اب ہر لڑکی کی دیکھیں، جیسے ہر مرد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے اچھا جاب ملے، میں کاروبار کروں، مجھے اچھا روزگار ملے، میرے بچے ہوں. لڑکیوں کے بھی ایسے ڈریمز ہوتے ہیں، لڑکیوں کے بھی ایسے ڈریمز ہوتے ہیں بھائی. وہ بھی انسان ہیں، وہ چاہتی ہیں ان کے کہ میری شادی ہو، میری گھریلو تعلیم بھی ہونی چاہیے نا. سید سادات کو بھی اپنے گھروں کی تعلیم تربیت ایسی کرنی چاہیے، تعلیم جتنی ہو نا، چاہتے ہیں کہ ان کی تعلیم جتنی بھی ہو، یہ ڈریم تو ہے نا، دل میں یہ خواہش تو ہے نا بچی کی کہ مجھے اچھا شوہر ملے، اچھی جگہ پہ رشتہ ہو جائے. اور اگر اس کی شادی نہ ہو جائے بھائی، اس کے بس ایک لڑکی، اس کی 7 بہنیں، 6 بہنیں اس سے آگے، بھائی اس کی شادی نہیں ہوئی، گھر میں سب بوڑھی ہو رہی ہیں، تو اس کو تو پتہ ہے کہ میری شادی تو نہیں ہوگی اس مذہب میں. اگر وہ بھاگ جائے، وہ نکل جائے، تو اس میں بھائی اس میں امکان ہے، اس کا ہو سکتا ہے وہ تقوی اختیار کرے نہ کرے. زبردستی تو کوئی. اچھا ابھی زبردستی ہے بھائی، وہ کہتے ہیں حرام ہے. سوال زبردستی ہے، وہ خاندان والے نہیں کرنے دیتے ان کو شادی کرنے. کئی لوگ پرواہ نہیں کرتے، کئی لوگ کر بھی دیتے ہیں. جو کوئی کلہاڑی لے کے تو نہیں نا کسی کے سر پہ کھڑا ہو جاتا کہ تو نے نہیں کرنی، حرام ہوتا ہے بھائی، اپنا مقدر ہوتا ہے. قتل ہوتے ہیں لوگ، اللہ جانتا ہے. سندھ کے علماء نے مجھے کہا ہے، اور دوسرے علماء کس مسئلے پہ سپاہی صحابہ سے زیادہ جلدی لوگ ہمیں سے لوگ قتل کرتے ہیں. سندھ میں بہت جہالت ہے قبلہ، سندھ کی تو بات ہی نہ کرے، اس کو مثال لائی نہ آپ. وہ ایک ہی کلچر ہے بھائی، اندرون سندھ اور پنجاب میں کیا فرق ہے بھائی، ایک ہی چیز ہے. آپ بہاولپور اور سکر میں کوئی فرق ہے؟
بہاولپور اور سکر میں کیا وہ ساتھ ہی ساتھ رحیم یار خان سے چلیں ادھر آپ سکر. امریکہ میں بیٹھے ہیں. ہاں بتائیں آپ مجھے آپ پاکستان کے نہیں امریکہ معلوم، میں آپ کو بیٹھے زیادہ ہیں. معلوم. جی ہمیں اچھا میں اب آپ کو جو پاکستان کی تھوڑی سی اپنا منظر کشی کر دوں کہ پاکستان میں جو بڑے بڑے جید علماء ہیں، آپ پتہ نہیں آپ کو شاید علم نہیں ہے، پاکستان میں جو شیعت پھیلی ہے الحمدللہ سیدزادی اور اس کا مسئلہ علیحدہ ہو، یہ انہی ذاکرین کی مرہون منت ہے. یہ لوگ دیہاتوں میں گلی کوچوں میں جا کے انہوں نے ذکر محمد والے محمد کو پھیلایا، جس میں کئی نامور ذاکرین ہیں. اس میں اپنا باغ فدق آپ انٹرنیٹ پہ بیان کر رہے ہیں نا آن لائن، جنہوں نے لوگوں نے دشمنوں کے علاقوں میں جا کر علامہ ناصر شہید وغیرہ ہو گئے، علامہ توسیع صاحب ہو گئے، اور کتنے علماء ہو گئے. میں ان کے نام علامہ ناصر شہید صاحب کو گولیاں لگی شہید ہوئے، اور کتنے ایسے علماء ہیں ذاکرین ہیں جو شہید ہوئے اسی رائے حق میں سیدہ کا حق بیان کرتے ہوئے. تو دشمنوں کے علاقوں میں انہوں نے کیا. اب ان علامہ ناصر شہید صاحب کے میں نے ویڈیو کلپ میرے پاس موجود ہیں، مرحوم 2011 میں یا شاید 2012 میں ان کو شہید ہوئے تھے. انہوں نے صاف کہا کہ سیدانی کا، اب وہ بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے دشمنوں کے علاقوں میں جا کر اپنا یعنی کہ منوایا ہے حق سیدہ اور مذہب آل محمد. انہوں نے کہا ہے کہ حرام ہے. علامہ توسیع صاحب آپ نے بھی تائید کی کہ وہ بڑے عالم ہیں. چلیں آپ نہ بھی مانے تو مسئلہ نہیں، ہمیں یقین ہے. انہوں نے بھی اس کو یعنی کہ حرام قرار دیا. تو یعنی کہ ایسے علماء ہیں پاکستان میں، ان کی قربانیاں ہیں. آپ ان سب کو ایک ہی صف میں گنتے ہیں کہ یہ جاہل ہیں، یہ ہے، یہ وہ ہے. قبلہ تھوڑا سا نرم رویہ رکھیں. جی میں سر، اس جی لیے سر، تھوڑا میں سا دیکھیں میں آپ کی مانا خدمت میں عرض گزارش کروں، کروں. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ذاکرین حضرات جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں، وہ اللہ کی حساب میں وہ گم نہیں ہوتا نا. اللہ کے پاس تو ہر چھوٹے بڑے کا حساب ہے. اگر مجھے پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا. جن لوگوں نے مذہب کی خدمت کی ہے، ممبر کی خدمت کی ہے، عزاداری کی خدمت کی ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فضائل ہیں لوگوں کے دلوں میں ان کو بڑھایا ہے، وہ اس کا صلہ اللہ تعالیٰ دیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ جی نہیں ہے کہ ذاکرین اگر کوئی غلط بات پھیلا رہے ہیں تو ان کے اچھی کاموں کی وجہ سے ان کے غلط بات کی ہم تائید کریں. ان کے اچھی کام اپنی جگہ، ان کے غلط کام ان کے غلط کام کی مذمت ہونی چاہیے تاکہ لوگ اس کو ترک کریں، اور ذاکرین حضرات بھی اپنی اصلاح کریں. اور مجھے بخوبی پتہ ہے کہ ذاکرین حضرات میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میرے ہم فکر ہیں، لیکن وہ کہہ نہیں سکتے بیچارے. ماحول ایسا ہے کہ وہ اگر کہہ دیں تو ان کی پٹائی ہوگی. نہ صرف ان کے ممبر وغیرہ بند ہو جائے گا، ان کا جو کوئی ان کو انوائٹ نہیں کرے گا، ان کو مجالس وغیرہ نہیں ملیں گے، وہ پٹیں گے، ان کی بے عزتی ہوگی، لوگ ان کو ماریں گے، شاید قتل بھی ہو جائیں. تو اس لیے اس چیز کی جو ہے وہ علمی طور پر بیان کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے آہستہ آہستہ، اور اصلاح ہو انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اکثر ذاکرین دیکھیں، اکثر ذاکرین وہ کچھ ذاکرین جو ہے پڑھے لکھے ہیں، ویسے جو تونسوی صاحب تھے بہت ہی تحقیق تھا ان کا، علم تھا ان کے پاس، اور وہ بھی بیچارے وہ پھنسے ہوئے تھے نا اپنے مجالس میں، کہ انہوں نے ایسی باتیں لوگوں کو سنانی ہے جو اس مجمع کے مناسب ہو. اگر وہ علمی بات لوگوں کو سناتے ہیں، جی بے شک، ہاں بالکل، تو لوگ کہاں ان کو بلاتے ہیں. انہوں نے وہی باتیں کہنا تھی کہ انہوں نے فضائل ہی پڑھے ہیں، انہوں نے فضائل ہی پڑھے ہیں، جب بھی پڑھے فضائل ہی پڑھے ہیں. وہ بھی وہ ماحول کی وجہ سے وہ بیچارے بھی ان کی مجبوریاں تھیں. تو عرض یہ ہے کہ وہ تو کم ذاکرین ایسے ہیں نا کہ وہ تونسوی صاحب جیسے ہیں. اکثر ذاکرین کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بھائی. وہ بیچارے مجالس وہ ایک دوسرے سے سن کے سیکھیں، فضائل بھی ایک دوسرے سے سن کے، وہ کسی کتاب میں نہیں پڑھے، میں نہیں. اور مسائل بھی اسی طرح. ہزاروں کے مجمع میں معذرت کے ساتھ ایک ہزاروں کے مجمع میں جا کر اس طرح خطاب کرنا، کہیں اس میں دشمن بھی، پھر دوسری آپ کو پتہ نہیں، یہاں دیہاتوں میں اتنا ماحول ہے کہ لوگ گنے لے کے ہر گھر میں پڑے موجود ہے پاکستان میں. تو ایسے حق کے سیدہ بیان کرنا یا ذاکرین کو کوئی خطاب کر ممبر سے چھوڑ کے گاڑی تک جانا، ان کو واپسی روڈ تک جانا بہت ڈینجرس ہے قبلہ. تو پھر بھی وہ لوگ اپنی جان ہتھیلی میں رکھ کر جاتے ہیں، یہ ان کا بہت بڑا ایک عمل ہے. جی بالکل. عرض یہ ہے جو وہ کرتے ہیں نا، اگر وہ دیکھیں، اگر عرض یہ ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، وہ صرف مجالس جو ہے نا وہ وربلی، وہ لسانی، وہ ایک دوسرے سے سن کے سیکھتے ہیں. اگر ایک غلط بات ان کے سرکل میں مشہور ہو جائے نا تو پھر وہ اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. وہ سب اسی نقطے کو، اسی مصیبت کو، جو بھی وہ اسی دلیل کو اپنے مجالس میں پڑھتے جائیں گے. اور اس طرح بہت زیادہ ہے ان کے درمیان
کہ وہ اگر 10 بات صحیح کرتے ہیں تو 10 بات اس کے خلاف، اس کے باطل بھی باتیں کرتے ہیں نا، وہ ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا. تو اس کی جو ہے اس کا اصلاح کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کی تعلیم کیا جائے نا. مصیبت یہ ہے ہمارے پاک اس کا حل آسان نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں اور ہندوستان میں اور ایران میں جو دینی انسٹیٹیوشن ہے ہمارے پاس، وہ کس کے ہاتھ میں؟ علماء کے ہاتھ میں. اور علماء کا اپنا طریقہ کار ہے. علماء جو ہے نا، وہ علماء کے طریقہ کار پہ چلیں گے تو وہاں بھی بنیں گا، آپ کا عقیدہ ہی وہ خراب کر دیں گے. وہ مصیبت یہ ہے. ایسا ہی ہے. اور ایسا مدرسہ، ایسا انسٹیٹیوشن نہیں ہے ہمارے پاس کہ صحیح عقائد ہمارے نوجوانوں کو سکھایا جائے. صحیح جو بالکل اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا. آپ حوزے میں، ہمارے طالب علم حوزے میں جاتے ہیں، شروع دن سے ان کو برین واش کیا جاتا ہے کہ خامنئی اللہ ہے. اللہ جو ہے خامنئی کا نمائندہ آسمان میں. خامنئی جو ہے وہ اصل جو ہے اتھارٹی پوری دنیا میں خامنئی. اسی میں وہ بیچارے 10 سال گزر گئے. ہاں، آپ نے حرم امام رضا میں نماز پڑھی؟ جی پڑھی ہے جی الحمدللہ. وہاں پہ جو احاطہ قدیر قبلہ، آپ کی بات سے بات آ گئی کہ جب میں ابھی گیا تھا نا، یا الحمدللہ پچھلے دنوں ہی میں زیارت کر کے آیا ہوں، تو وہاں پہ نماز سے پہلے وہ تصویریں خامنائی کی اور خمینی کی بالکل مجمع کے آگے ہوتی ہیں. بالکل ہر بالکل. وقت مسلسل وہ، یعنی کہ ایسے تھے کہ آپ انہی کو دیکھتے رہیں. ہاں، وہ ہر مسجد میں، اور جب ہر امام بارگاہ میں، اس ہر روز. اب تو کتنے روزے، اپنا روزوں کے اوپر بھی سب سے بڑی تصویریں انہوں نے روزوں میں پیوست کر دی ہیں. بالکل ہر جگہ اعلان کے یہ اہل بیت علیہ السلام کے حکم کے خلاف ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے سامنے تصویر ہو، اس کو پرواہ نہیں ہے. وہ ہر جگہ ہر ایران کے ہر مسجد میں، ایران کے ہر امام بارگاہ میں. اب تو لوگ ادھر نماز بھی نہیں چھوڑ دیا نا. اب ایران کے مساجد میں جائیں، نمازی کہاں ہیں؟ امام رضا علیہ السلام کے ظاہر تو بہت ہیں، بے حساب ہے، لیکن عام مساجد میں جائیں وہاں خالی پڑے ہوتے ہیں. کوئی ایک دو بوڑھے آتے ہیں، ایک دو بزرگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، کوئی نہیں آتا وہاں پہ. تو عرض یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے وہاں پہ بے دین ہو جاتے ہیں حوضے جا کر. اور اس کا یہ بہت بڑا مصیبت ہے. ذاکرین کی نیت اچھی ہے، وہ چاہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کریں، ان کے مصائب بیان کریں اور اچھی طرح سے بیان کریں، درست بیان کریں. لیکن ایسا انسٹیٹیوشن نہیں ہے کہ ان کی اصلاح کیا جائے، ان کی تربیت کیا جائے، کہ وہ کتابوں کو ان کو پڑھایا جائے، کہ کتابوں جو احادیث اہل بیت علیہ السلام کی ہیں ان کو اچھی طرح سے سیکھ کر پھر فن خطابت کے ساتھ بلیغ اور بہت فصیح اور بہترین پرجوش خطابت میں اس کو بیان کریں. وہ تو ہے نہیں. تو اس لیے جو ہے یہ مصیبت ہے، اس کا حل کرنا امام زمان علیہ السلام کا کام ہے. اچھا قبلہ، یہ آپ کے جو سابقہ مناظرے ممتاز نقوی کے ساتھ بھی قبلہ، معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ، ممتاز نقوی نے کورونا کے دوران، سڑک وقت نقوی نے بھی کورونا کے دوران، اس وقت میں آپ کو نہیں سنتا تھا، شاید آپ کا چینل اس وقت آن لائن ہو، تو انہوں نے بہت خدمت کی ہے، مناظرے کیے ہیں جماعت عمریہ کے ساتھ، بہت انہیں خدمت کی ہے. قرآن ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، آیات پڑھتے ہیں. آپ ان کے جب وہ آپ کے ساتھ مناظرہ ایک موضوع پر کرنا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں جی قرآن سناؤ. تو قبلہ تھوڑا سا نرم، نہیں تھوڑا وہ مشکل یہ ہے نا، تاکہ ہم لوگ، ہمارے جیسے بندے نا سیکھیں آپ دونوں سے، آپ لوگوں سے بھی سیکھیں، نہیں بھائی اس سے کیا سیکھنا آپ نے، تاکہ ہم کسی، اس کو نہیں آتا پڑھنا. دیکھیں بھائی، اگر وہ مناظرہ کے لیے آتا ہے نا، دیکھیں مناظرہ کیا ہوتا ہے. مناظرہ یہ ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں یہ حدیث یہ کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے نا. میں کہہ دوں کہ یہ حدیث یہ کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا. اگر وہ اس کو نہیں آتا، یہ اس کو پڑھنا بھی نہیں آتا، تو اس کو وہ کیسے استدلال کرے گا کہ یہ حدیث یہ کہہ رہا ہے؟ اس کو رد کا موقع تو دے نا قبلہ، آپ موضوع دے رہے نا، اس کو رد کا موقع دیں. بھائی اگر آپ دیکھیں، اگر نہیں آتا پڑھنا، اس کو نہیں آتا، اس کو سمجھ نہیں آتی، کوئی دیکھیں وہ اس کو ہمیشہ ہم جیسے ابھی آپ نے مناظر کے طور پہ تو نہیں آیا نا، ابھی آپ ایک سائل کے طور پہ آئے، اعتراض کرنا. طالب علم آپ ادھر اعتراض کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، نقد کرتے ہیں کہ بھئی آپ کی یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی، ہمارے پاس یہ حدیث ہے. وہ میں سن لیتا ہوں، لیکن وہ ایک ایسا شخص ہے نا، وہ کہتا ہے یہ آیا ایسا کہہ رہا ہے. اب وہ اس آیے کو پڑھ بھی نہیں سکتا، ترجمہ کرنا تو دور کی بات ہے، کہہ رہا ہے یہ حدیث ایسا ہے. وہ زرق نقوی بھی یہی ہے. اس کو میں نے وہ کہہ رہا تھا کہ وہ حدیث، میں نے اس کو بار بار یہ حدیث پڑھ کے سناؤ، وہ نہیں سنا ہے. میں اس وقت مجھے تعجب ہو رہا تھا کہ یہ کیوں نہیں پڑھ کے سنا. بعد میں مجھے پتا چلا ایسا کہ اس کو پڑھنا نہیں آتا، اس کو پڑھنا وہ نہیں پڑھ سکتا، دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا. بھائی یہ عربی زبان دیکھیں کوئی بھی زبان ہے. ابھی آپ کا جو کلپ ہے نا ایک، وہ وسا یجنبها
وہ کلپ آپ کو پتہ ہے کتنا وائرل ہوا پڑا ہے اس وقت، کہ وہ لوگ جو جماعت مخالفین ہے اس کو زیر اور زبر کو پکڑ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ خود اللہ یاری کو نہیں آ رہا قرآن. تو اس طرح تو پھر غلطیاں کرت میں تو چلتی رہیں گی. وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، وہ میں حافظے سے پڑھ رہا تھا بھائی، میں دیکھ کے تو نہیں پڑھ رہا تھا. ابھی قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں جو میں نے حفظ کیا، ابھی اگر میں آپ کو سنانا چاہوں نا وہ مجھ سے غلطی ہو جائے گی، کیونکہ وہ میرے ذہن میں اتنا فریش نہیں ہے، میرے ذہن میں اتنا فریش نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں دیکھ کر پڑھ نہیں سکتا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ایک چیز ہے کہ انسان بھول چکا ہے ایک مسئلے کو، ایک آیت کو، ٹھیک ہے نا، اس میں ایک لفظ بھول گیا، ایک حرکت بھول گیا، وہ الگ بات ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا. قرآن کی بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ انسان اس کو حفظ کر لیتا ہے کچھ عرصے کے بعد، وہ کیونکہ اس کو روزانہ نماز میں تو نہیں پڑھتا، تو کچھ عرصے کے بعد وہ انسان کے ذہن میں وہ فریش نہیں ہوتا. اس کو ایک دفعہ آپ پڑھنا چاہے نا وہ ذہن میں نہیں آتا، تو اس میں انسان رک جاتا ہے، انسان اس میں رکاوٹ یا اس کو غلط پڑھ لیتا ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو دوبارہ وہ ڈھونڈ کے نا، وہ اس میں ٹائم لگتا ہے 1-2 منٹ ڈھونڈ کے لوگ آئے کہاں ہیں تاکہ ویریفائی کرو. یہ مختلف ہے اس بات سے کہ کسی کو پڑھنا ہی نہیں آتا. دیکھیں مناظرے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز کا مناظرہ کیا ہوتا ہے، میں آتا ہوں نا کہتا ہوں کہ قرآن یہ فرما رہا ہے، قرآن کا یہ فرمان ہے، حدیث کا یہ فرمان ہے، ٹھیک ہے نا. اگر مجھے نہیں پڑھنا آتا، مجھے نہیں سمجھ نہیں آتا کہ کیا کہہ رہا، تو مجھے حق نہیں ہے کہ میں کہہ دوں قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہا ہے، ختم بات. جی وہ سائل کے اس شخص کو سائل کے طور پہ آنا چاہیے کہ بھائی آپ مجھے سمجھائیں کہ قرآن کیا یہی تو نہیں کہہ رہا، حدیث یہ تو نہیں کہہ رہا. تو وہ پھر وہ اس کو یہ پوزیشن اس کی نہیں ہو سکتی کہ وہ آگے مجھے جو پڑھنا آتا ہے، مجھے الحمدللہ کچھ آتا ہے پڑھ لوں، کچھ آتا ہے سمجھ لوں، مجھے کہتا ہے کہ تجھے نہیں آتا یہ غلط ہے. پھر اس کا حل نہیں ہے بھائی. پھر اس کا میرے ساتھ وہ اس کو مجھے جب پتہ ہے اس کو خود پڑھنا بھی نہیں آتا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، تو ہاں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا موضوع یہ نہیں تھا قبلہ، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا موضوع یہ نہیں تھا کہ قرآن سنانا ہے، ہمارا جو مین موضوع سے آپ ہٹا دیتے ہیں، ان کا کہنے کا یہ مطلب ہے. نہیں، کسی بھی دیکھیں وہ یہاں پہ استدلال کرے گا نا، قرآن سنت سے استدلال کرے گا. قرآن سنت سے استدلال اس کو حق حاصل کرے جو قرآن سنت کو سمجھتا ہے. پڑھنا ہی نہیں آتا تو کیا استدلال کرے گا، وہ استدلال نہیں کر سکتا. پڑھنا آتا ہے قبلہ، ان کی بہت سارے کلپس دیکھے ہم نے، ان کو پڑھنا آتا ہے. میں نے کہہ دینا وہ بھائی میں نے کہہ دیا اس کے لیے آسان کر دیا، ایک صفحہ قرآن کا سناؤ، میں آپ کی ساری باتیں مان لیتا ہوں، مناظرہ ہی نہیں، میں ختم. اب یہ تو تذیق ہے نا قبلہ، کسی کو اس طرح یعنی کہ گفتگو کرنی اس انداز میں، تھوڑا سا نرم رویہ رکھیں. نیاز مولا نہیں، آپ مجھے بتائیں اگر اس کو پڑھنا آتا ہے تو اس نے پڑھا کیوں نہیں ہے؟ وہ ظاہر وہ اپنی تذیق محسوس کر رہا تھا نا کہ آپ اس کو قرآن پڑھنا اظہار کیوں تذیق ہے؟ آپ اس کا قرآن پڑھنا کیوں تذیق ہے؟ آپ نے اس کا رنگ اڑ گیا تمہارا، اس کا یہ ہو گیا. وہ کہہ رہا ہے قرآن پزل کر دینا ہے نا قبلہ. وہ تو ضرب کی بات کر رہا نا، وہ کہہ رہا ہے قرآن چوتھے مرلے پر ہے. وہ اس نے خود مجھے کہا کہ جو مرضی مجھ سے پوچھ لو، تو میں نے کہا تم قرآن کا ایک صفحہ سنا لو، رنگ اس کا اڑ گیا نا. کہتا قرآن لائبریری میں نہیں، اتنی کتابیں. آپ کو یقین آتا ہے کہ قرآن کے چوتھے منزل پر ہے؟ شاید لائبریری وہ کیسے لائبریری ہے تو قرآن ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا تھا لے کے آؤ. وہ کراچی میں کراچی میں چار منزلے کے گھر ہیں قبلہ. میں نے کہا تھا کہ میں انتظار کرتا ہوں 10 منٹ، لے کے آؤ، پھر بھی نہیں لے کے آیا نا. ٹھیک ہے نا بھائی، یاد ہے آپ کو؟ اوکے شاہ صاحب، تاکہ موضوع آگے. اچھا اللہ آپ کو جزائے خیر. نہیں شاہ نہیں ہوں قبلہ، میں جمشید ہوں اپنا. دو سوال قبلہ سے مختصر سے. پہلی بات یہ ہے کہ علامہ رجب البرسی، آیت اللہ مستنبت، اور علامہ ہاشم بارانی اور علامہ مجلسی بھی، ان کی جو یہ علماء انہوں نے جو احادیث آل محمد کے فضائل پہ لکھی ہیں، اس کو یعنی کہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس میں تو بہت ساری چیزیں جو رجب برسی تو ایک منحرف آدمی ہے، وہ عالم ہے لیکن وہ صوفی ہے. ہاں صوفی ہے اور غالی بھی ہے. اور اس کی کتاب میں وہ 10ویں صدی کا عالم ہے. وہ پرانا نہیں ہے کہ مثلا جیسے کلینی ہے صدوق، اس طرح نہیں، 10ویں صدی کا ہے، یعنی آج سے 400 سال پہلے. تو وہ اپنی کتاب میں جو حدیث لایا وہ کہیں نہیں کہتا کہ میں نے کہاں سے لیا، اور ایسے حدیث لاتا ہے کہ کسی کتاب میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے ملتی جلتی احادیث معجزات آل محمد علامہ ہاشم بارانی کی کتاب میں بھی موجود ہیں. وہ الگ بات ہے بھائی، وہ الگ میں نہیں کہتا اس کی سب احادیث کسی کتاب میں نہیں. ایسے احادیث لاتا ہے جو کسی کتاب میں نہیں، اور بولتا بھی نہیں کہاں سے میں نے نقل کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک آدمی ہے غالی اور صوفی بھی ہے، اور احادیث لاتا ہے جو کسی شیعہ کتاب میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے ساتھ بہت سا اس کا اکثر احادیث جو ہے دوسری کتابوں میں ہے، لیکن وہ احادیث جس سے غالی استدلال کرتا ہے نا، اجازت میں،
استقلالی استدلال کرتے ہیں وہ کسی دوسری کتاب میں نہیں ہے، تو اس لیے وہ حدیث کی کوئی اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن قبلہ کیونکہ وہ اس خود ہی میں تو منحرف ہے، اپنا کیا نام صوفی ہے، ہے، اجازت دے۔ اگر صوفی ہوتا تو وہ، اگر وہ صوفی ہوتا معذرت کے ساتھ، تو وہ ائمہ اہل بیت کے علاوہ کسی اور شخصیت کی بھی ذکر کرتا، جیسے کوئی کسی وہ ایسے صوفی ہے صوفی بھائی، شخصیت وہ کا، صوفی بہت شیعہ بہت سارے صوفی ہوتے ہیں، وہ شیعہ علماء میں تو اہل وہ آپ نے تصوف ہیں، کیسے اس سے، یعنی کہ کوئی ایک دلیل اس کے صوفی ہونے کی معذرت کے ساتھ؟ اس کے تراجم میں سب نے ذکر کیا کہ صوفی ہے، اس کے یعنی زندگی نامہ بایوگرافی میں سب لوگوں نے ذکر کیا تھا، اور اس کے اپنے کتاب کے مقدمہ وہ صوفیانہ مقدمہ ہے، وہ علم تصوف پہ مبنی ہے، اس کی اپنی کتاب دیکھ لیں، اس کے تصوف میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ حافظ رجب برسی صوفی ہے۔ سید احمد مستنبط کا کتاب جو ہے وہ تر و خوش کا مجموعہ ہے، وہ اس کے کتاب میں معتبر غیر معتبر وہ سب ایک ہی ساتھ نقل کیا اس نے، وہ اور بولتا بھی نہیں اس میں سے کون سا معتبر ہے کون سا معتبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ مصادر اپنا ذکر اس کرتا نے ہے، لیکن علامہ ہاشم بہرانی کی کتاب سیملر ہے، بالکل بالکل سیم ہے، موضوعات عالم محمد سملر نہیں، سید احمد القطرہ مستنبط کا کافی۔ نہیں، سید احمد مستنبط کا بہت مختلف ہے، اجازت دے مجھے بات کرنے کی، جی جی تو یہ ہے سید ہاشم بہرانی کی جو کتاب ہے، اس کی ایک کتاب تو نہیں، بہت ساری کتابیں، وہ اپنی ہر کتاب کے مصادر وہ نقل کرتا ہے کہ وہ کہاں سے لے رہا ہے۔ سید ہاشم بہرانی بہت ہی سید العقیدہ، بہت ہی اہل بیت علیہ السلام کا تابع اور بہت ہی محدث تھا۔ سید احمد مستنبط جو تھا محدث نہیں تھا، اس کا حدیث وہ کوئی قیاس ہی نہیں ہے ان دونوں میں۔ سید احمد مستنبط جیسے مثلا ایک 5 سالہ بچہ ہے، اور سید ہاشم بہرانی پروفیسر ہے، زمین آسمان کا تفاوت ہے ان کے علم میں اور ان کے ایکسپرٹیز میں۔ تو ہاں، تو اگر ہم سید ہاشم بہرانی کی کوئی حدیث تفسیر برہان میں سے کوئی لے کے آؤں گا تو آپ اس کو یعنی کہ تسلیم کریں گے؟ وہ دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے کہاں سے نقل کیا نا، اکثر اس کے حدیث صحیح ہیں، ہاں اکثر صحیح ہیں، اس نے وہ دیکھنا ہوگا، اگر اس نے کوئی ایسی کتاب لے کے آئے، اس کا حدیث اس کے وہ نقل کرتا ہے، بعض دفعہ وہ شیعہ کتب سے نقل کرتا ہے، اور اس شیعہ کتب مخالفین سے لی ہوئی ہوتی ہے نا، اس طرح بھی ہوتا ہے، مثلا وہ کتاب اچھا مجموع البیان سے نقل کرتا ہے، مجموع البیان نے مخالفین سے لی ہوئی ہے، وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ جی کون سی حدیث ہے، لیکن اکثر جو اس کے حدیث ہے، تفسیر البرہان اس کی بہت بہترین حدیث ہے، بہت محنت کی ہے، بہت زبردست بہترین تفسیر ہے، اس سے بہتر ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ صحیح۔ اچھا آخری سوال قبلہ، معذرت آپ کا بہت وقت لیا اور میں بہت شکر گزار ہوں، آپ نے جی اتنا وقت میں دیا آپ کا مجھے۔ خادم ہوں۔ جی، ساؤتھ افریقہ کی جانب سے ہم پچھلے دنوں جب یہ بہت پیک پہ تھا نا یہ موضوع، اپنا سید زادی والا نا، انہی دنوں میں میرے خیال میں یہ بحث چھڑ رہی تھی، تو ہماری جو امام بارگاہیں ہیں ان کی طرف ان پہ بھی پریشرائز ہوا کہ آپ آئیں اللہ یاری سے لائیو آپ، کیونکہ ہمارا سب کا تقریباً، میں آپ سے کھل کے بات کروں کہ ہم اس کو یعنی کہ حرمت صدات سمجھتے ہیں اس کو، تو انہوں نے دعوت نامہ بھیجا آپ کو کسی ذرائع سے کہ آپ انگلینڈ آئیں، اگر آپ پاکستان میں آپ کو خطرہ ہے، آپ کیونکہ مناظرہ، دیکھیں مناظرہ کا حق یہ ہے کہ منصف بیٹھے اور دونوں طرف سے سنیں اور پھر ایک فیصلہ ہو، کیونکہ آپ ظاہر ہے اب میں چلا جاؤں گا، آپ کوئی دوسری گفتگو کر کے اپنا موقف ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہمیں ظاہر ہے اپنی ظاہر آپ کے چینل پہ میں مہمان ہوں، تو میں وہ اس مناظرانہ لہجے میں گفتگو نہیں کر سکتا، تو طریقہ کار یہی ہونا چاہیے کہ اچھے طریقے سے گفتگو ہو، تاکہ یہ ایک قسم کا مباحثہ ہے، یہ کوئی مناظرہ نہیں ہے، تو مناظرہ اگر کرنا ہے تو ہم آپ کا خرچہ بھی اٹھاتے ہیں، ٹکٹ بھی آپ کو اسپانسر کرتے ہیں، آپ انگلینڈ تشریف لائیں، منصف بٹھا کے گفتگو ہو جائے تاکہ اچھے انداز میں کوئی فیصلہ کسی نتیجے پہ پہنچے۔ دیکھیں جنہوں نے مناظر نہیں کرنا ہوتا نا، وہ کہتے ہیں کہ تم آ جاؤ، تم فلان ملک میں آ جاؤ، جنہوں نے مناظر کرنا نہیں ہوتا، یہ پہلے آپ کے آن لائن مناظرہ ممکن نہیں ہے، آن یہ لائن جو مناظرہ ممکن نہیں ہے۔ ابھی عرض کرتا ہوں، یہ جن کے آپ ذکر کر رہے ہیں ان کا کوئی دعوت نامہ مجھے نہیں ملا ہے ابھی، آپ کے زبانی مجھے کس نے کہا آپ نے کہ انہوں نے مجھے دعوت نامہ بھیجا ہے؟ آپ کو کس نے مجھے بولا؟ انہی لوگوں نے کہا تھا کہ انہوں نے مجھے تو کوئی میں اپنا، اللہ یاری ہوں، مجھے تو نہ کوئی ای میل موصول ہوا چلے ہے، نہ میں کوئی دیتا ہوں، میسج، میں کچھ آپ بھی کو نہیں ہوا۔ دعوت نامہ دیتا ہاں، ہوں، ابھی عرض میں ان کی کرتا ہوں نا، طرف سے آپ کو دعوت نامہ دیتا ہوں۔ تو پہلی بات ہے کہ ان لوگوں نے آپ کو ایسے ہی ٹوپی پہنا ہے، کہہ دیا کہ ہم نے اللہ یاری کو دعوت دیا، کب مجھے تو کچھ نہیں محسوس ہوا، اگر آپریٹر صاحب کو کہہ دیا بھائی مجھے نہیں معلوم، ان سے اگر بات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے نہیں کی۔ عرض یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ منصف رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مناظرہ کرنا ہے تو آن لائن مناظرہ ہو سکتا ہے، اور اس میں منصف بھی رکھا جا سکتا ہے کہ ہم تین مانیٹر کا 3 پارٹیشن کرتے ہیں نا، ایک سینٹر میں ہم جو حکم ہوگا، جو جج ہوگا، اس امپائر ریفری اس کو رکھیں گے ایک سائڈ پہ، میں ایک سائڈ،
کہ وہ دوسرا آدمی جی اور اختیار بھی ہم اس کو دیں گے، جو حکم ہوگا، جو قاضی ہوگا، جو جج ہوگا، اس کو اختیار بھی دیں گے کہ بھائی کنٹرول تمہارے ہاتھ میں، کہ تم بھائی کس کو میوٹ کرو، کس کو میوٹ نہ کرو، اور کس کو بولو، کس کو ٹائم بھی تم لے لو، بھائی ٹائم کیپر تم بھی ہو جاؤ، اور بھی ڈائریکٹ بھی کرو کہ بھائی تم موضوع سے نکل رہے ہو، تم موضوع، یہ بہت اچھی بات ہے، یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ ایک ایسا جج ہونا چاہیے، جی میں جی اس کے حق میں ہوں اور میں اس کو چاہتا ہوں، صحیح اور یہ بہت اچھا کام ہے، قاعدہ بھی یہی ہے کہ ہونا اسی طرح چاہیے، اور میں اس کو بالکل ویلکم کرتا ہوں، لیکن اس کے لیے دیکھیں سفر کرنا آسان نہیں ہے بھائی، ایک ملک کو دیکھیں، ہر شخص کے بچے ہوتے ہیں، گھریلو مصروفیات ہوتی ہیں، اور کسی دوسرا ملک جانا، وہ یہ اگر دیکھیں، اگر بہت ہی اہم کام ہو نا کہ جو آن لائن نہ ہو سکے تو پھر انسان کر لیتا ہے، مثلا حج پہ جانا واجب ہے یا شادی کرنا ہے جو آن لائن نہیں ہو سکتا تو پھر لازمی بات انسان کر لیتا ہے، لیکن ایک ایسی چیز ہے جو آن لائن ہو سکتا ہے، ابھی آپ خود اپنے شہر میں بیٹھے نا، کوئی کام آپ کو پریٹوریا میں، کیپ ٹاؤن میں کوئی کام ہو، اگر وہ فون پہ ہو سکتا ہے نا، جی فون جی پہ، تو آپ تو نہیں کہیں گے آپ میں ہاں تو میں گاڑی میں بیٹھ کے میں جاتا ہوں کیپ ٹاؤن، لوگ آپ کو آپ کہیں گے کہ یہ بیوقوفی ہے، آپ 8 گھنٹے کے ادھر جاؤ، 8 گھنٹے واپس آ جاؤ، ٹریفک، خرچہ، وہی کام آپ فون پہ کر سکتے تھے یا ای میل کے ذریعے کر سکتے تھے، تو ہم جو عرض جی کر رہے ہیں کہ نا کہ یہ ہو سکتا ہے آن لائن، یہ سب کے لیے آسان ہے، آپ لوگوں کو بھی خرچے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ آنا جانا جو ہے نا ہمارے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم کیونکہ مصروفیات ہیں ہماری، ہر شخص کی زندگی ہوتی ہے، اس کو آپ سب چھوڑ کے آ جاؤ، اتنا آسان کام نہیں، پھر دیکھیں مناظرے کے لیے کتابیں اٹھا کے لے کے آنا نا، یہ آپ کو نہیں معلوم کتابیں کتنی آج کل ہیوی تو ہوتی پی ہیں، ڈی ایف ہے، پی ڈی ایف کا دور ہے ہاں پی ڈی ایف کا دور ہے، لیکن بہت ساری ہماری کتابیں ہیں نا جو ہم کتابیں دکھانا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ ہونی چاہیے، ہمیں عادت ہے کتابیں دکھانے کا، تو ان کو ساتھ لے کے آنا، وہ جی جی ایک کتاب جو ہے نا 1 کلو ہوتا ہے، ایک کتاب، اس میں 10 کلو، آپ 20 کتاب لے کے 20 کلو، اتنا اس کو لے کے جانا، یہ کوئی ایسا آن لائن ہو جی جی سکتا ہے سب کچھ، ایک دفعہ آپ لوگ آن لائن ٹرائی کریں نا، اگر نہ ہوا، اگر ناکام رہا تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اب نے آن لائن ٹرائی کیا، نہیں ہوا، اب ان پرسن کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کون ٹھیک ہے ہے جو ہمارے ساتھ مناظرہ کرے گا، آپ کی پارٹی کی جانب سے کون ہے، کیا نام ہے، ہے بندے، میں آپ کو انشاءاللہ نام بتاؤں گا آپ کو دیکھے، دعوت دے رہے، نام بھی نہیں بتا رہے، یہ کوئی دعوت ہے بھائی سیریس ہے، نہیں نام ابھی ان ہاں وہ کوئی نہیں ہے، جو کافی لوگ ہیں، ہاں دو تین لوگ ہیں، میں آپ کو ان کا نام آپ کو بتا دیں گے، ہاں مسئلہ نہیں ہے، وہ اتنا آپ ایشو جو ہے نہیں نا ہے، نام بھی نہیں بتا سکتے نا، وہ تو پتہ چلا کہ دعوت بھی ایسے ہی دعوت ٹھیک ہے نا نہیں دعوت انشاءاللہ ہوگی، آپ کو پراپر ہوگی۔ اوکے جناب، اچھا قبلہ، اوکے، آخری بات ایک عرض کرنا چاہوں گا آپ سے کہ دیکھیں، آپ کے جو ماشاءاللہ سامعین ہیں وہ تقریباً پچھلے بھائی نے بھی یہی بات کی تھی کہ وہ تقریباً آپ کی تقلید کی حد تک چلے گئے ہیں کہ وہ اپنا جب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے یا کسی کی، تو پھر وہ تضحیق کا موضوع یا ایسا اختیار کرتے ہیں، تو کوشش کریں کہ تھوڑا سا یہ میسج بھی آپ کنوے کریں کہ کیا جو بندہ بھی یہاں کس پہ کی آتا ہے تصدیق تو کرتے ہیں، ان کو، کس کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی کہ کوئی بندہ اگر مثال کے طور پہ مخالفین میں سے ہو، یا چلو کوئی شیعہ ذاکر ہی ہو مثال کے طور پہ، تو ان کو یعنی کہ اتنی ان کا تمسخر اڑایا جاتا ہے یا تضحیق کی جاتی ہے، نہیں تو جو وہ اچھا رویہ نہیں فراڈی ہے۔ لوگ ہوتے ہیں نا ان کی عزت نہیں ہوتی بھائی، جو لوگ غلط لوگ ہوتے ہیں نا، نہیں یہ شرعی مسئلہ ہے، ایک شخص جو حق بات کو جان کر انکار کرتا ہے نا، اس کو پتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا فرمان یہ ہے، اس کے باوجود وہ غلط راستے پہ جا رہا ہے اور لوگوں کو بھی غلط راستے پہ لے کے جا رہا ہے، تو پھر اس کا اتنا جی جی احترام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کا احترام اگر کریں گے تو تقیہ میں کریں گے، کوئی مصلحت ہوگی، کوئی مجبوری ہوگی، وَإِلَّا اگر ان کو مجبوری نہ ہو اصلاح تو کا اس کا موقع احترام دیں، نہیں ہے، مثلا ابھی ان کو ہمارے اصلاح کا مجتہدین موقع ہیں تو نا، دیا جا ابھی سکتا ہے۔ ہمارے جو مجتہدین حضرات ہیں، ان کے مقلدین ان کے بڑی عزت کرتے ہیں، ان کو برداشت نہیں ہوتی کہ ہم کہتے ہیں جی جی سیستانی، اوئے اوئے آپ نے بے احترامی کی سیستانی، اور بھائی سیستانی ہمارے نزدیک اس کا کوئی احترام نہیں ہے، ابو حنیفہ والے لوگ احترام نہیں، صحیح، ابو بکر کے ماننے والے آتے ہیں نا، کہتے ہیں اوئے اس نے ابو بکر کا نام ایسے لیتا ہے جیسے اس کا بھتیجا ہے، وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ ہم ابو بکر کی بڑی عزت کریں، رضی اللہ کچھ کہتے ہیں، ہمارے پاس اس کی ویلیو نہیں ہے، اگر مجبوری ہو تو ہم کریں گے بھائی، اگر کوئی مجبوری ہے نا کسی ایسے پوزیشن میں ہے کہ بھائی مجبوری ہے ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ کہنا پڑے تو وہ تو کر لیں گے، لیکن اگر مجبوری نہیں ہے تو ایسے ہی بیٹھے بیٹھے بلا وجہ ان کو خوش آمدید نہیں کریں گے ان کی، تو اسی طرح سیستانی جی جی بلوچستانی یہ مراجع یہ ہیں، ان کی ہم بلا وجہ ان کی کیا میں ان کی عزت گالی نہیں دیں گے کہ ان کو گالی دے دیں، گالی نہیں دیتے، لیکن ان کی عزت ہمارے پاس نہیں ہے، یہ نہیں، لوگ اگر یہ کوئی فراڈی آپ لوگ کا ہیں، گیسٹ بنے تو
کوئی گیسٹ بنے تو ان کی تھوڑا سا لحاظ، یہ بھی میں کہہ رہا ہوں تاکہ لوگ آئیں اپریشیٹ کریں آپ کو، آپ کے پروگرام کو اپریشیٹ کریں. دیکھیں آپ تو ایک بہت ہی باعزت آدمی ہیں، لیکن یہ جماعت عمریہ کے جو گیسٹ آتے ہیں نا، ان کے مذاق اڑانے میں ہمیں مزہ آتا ہے. ان کو ان کے مدرسے کی تانا دینا، وہ یہ ہمیں مزہ آتا ہے، اس میں لطف آتا ہے. کیا کریں، ٹھیک ہے نا. آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں نا، اس لیے آپ کو مزہ آتا ہے. ہم لوگ پاکستان میں بیٹھے ہیں، ہمارے لیے یقین کریں یہ جو آپ گفتگو کرتے ہیں نا یہاں پہ انٹرنیٹ پہ، ہمارے لیے یہ بہت مشکل ہے یہ کرنا. گفتگو آپ کو تو سلام ہے، آپ کر لیتے ہیں اتنی بات، ہمارے لیے تو نام لینا بھی پرچہ کٹ جاتا ہے وہاں پہ. صحیح فرما رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر. یا علی مدد، یا علی مدد. اللہ آپ کو جی سر، بہت شکریہ. خدا حافظ. تھینک یو میرے بھائی.